السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول رکھیل بائی ریاض عاقب کوہلر کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار روک کر وہ چند لمحے سٹیئرنگ وہیل پر سر ٹیکے بیٹھا رہا۔ تناوش کا سامنا کرتے ہوئے اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ انجانے میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ وہ جو اسے رگ و جان سے زیادہ قریب لگنے لگی تھی، اسے دکھ دے بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں تناوش کا آخری لہجہ گونجا۔ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، میں اللہ پاک کی قسم کھاتی ہوں، میں نے آپ کی تجوری کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا جب آپ پاشا بھائی کو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے آپ کی جان چھڑا دیں۔ اسی وجہ سے پاشا بھائی نے کوٹھی وغیرہ کی بات کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ آپ ابھی پاشا بھائی سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ کتنا ناراض اور درد و غم سے بھرا لہجہ تھا اس کا، جانے وہ اسے معاف کرنے پر تیار ہوتی یا نہیں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ اس سے ایک بار معافی ضرور مانگنا چاہتا تھا۔ وہ کار سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا ایک پٹ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انہیں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ ماں بیٹی پریشانی اتنی زیادہ تھی، اور پریشانی میں ایسی بے پروائیاں تو ہو جایا کرتی ہیں۔ ماں بیٹی رات کو چارپائیاں صحن میں ڈال لیا کرتی، لیکن اس دن انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ کمرے کی طرف جاتی ہوئے اس کے قدم من وزنی ہو رہے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظر تناوش پر پڑی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ گلا کھنکار کر دروازے کے اندر داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتی تناوش اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنی سیاہ آنکھوں میں حسرت بھری وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خالہ، میں تناوش سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بشریٰ کو مخاطب ہوا۔ کر لو بیٹا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتی ہوئی دروازہ بند کرنا اس جہاندید عورت کو نہیں بھولا تھا۔ اس کے باہر جاتی وہ تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی، اس نے سسکی بھرتے ہوئے ایسے انداز میں کہا کہ کبیر دادا کے دل پہ زوردار گھونسا لگا تھا۔ وہ ابھی تک بے اعتباری میں پڑی تھی۔ جانے کبیر دادا کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں کھول دیے، یوں جیسے اسے گلے لگنے کی دعوت دے رہا ہو۔ تناوش کے چہرے پر چھائی اذیت بھری حسرت نے حیرانی اور پھر بے پایاں خوشی کا روپ دھارا، اور وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی جانب دوڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کا نازک، ملائم اور خوشبودار وجود کبیر کی باہوں میں تھا۔ کبھی نہیں دوں گا میری جان، کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، ہمیشہ پاس رکھوں گا اپنی تناوش کو۔ مجھے معاف کر دو، انجانے میں تمہیں دکھ دے بیٹھا۔ تم میرا اقرار سننے کی خواہاں تھی نا؟ لو، میں اقرار کرتا ہوں، تم مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری، ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر شخص سے زیادہ میرے دل کے قریب ہو۔ تم چاہتی تھی کہ تمہیں محبت بھرے القاب سے پکاروں، تمہیں چندہ، گڑیا، جانو کہوں۔ ایسے ہی پکاروں گا، میری گڑیا، میری چندہ، میری شہزادی۔ کبیر دادا نے بڑے زور سے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ تم میرے ہاتھ سے پہلا نوالا کھانا چاہتی تھی، اب پورا کھانا کھلاؤں گا۔ تمہیں میری شراب نوشی بری لگا کرتی تھی نا؟ وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہارے سامنے نہیں پیوں گا۔ دوسری لڑکیوں کا میرے قریب آنا برا لگتا تھا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ کسی اور سے ملنا تو درکنار کسی اور کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ بس ایک بار مجھے سچے دل سے معاف کر دو۔ معاف تو نہیں کروں گی۔ اس نے کبیر دادا کی چھاتی سے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی پرکشش آنکھوں سے اس وقت لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنتے ہوئے بولا، بہت دکھتی ہے نا اپنی گڑیا کو، ہے نا؟ وعدہ کرتا ہوں اب کبھی ان پیاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مجھے شاپنگ کرائیں گے نا؟ اس نے ناز بھرے لہجے میں پوچھا۔ جس وقت کہو گی اسی وقت لے چلوں گا۔ ساحل سمندر پہ لے جائیں گے؟ روزانہ لے جاؤں گا، اور تمہیں پاؤں میں موچ آنے کا بہانہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ رات کو جلدی گھر آئیں گے؟ بھاڑ میں جائیں کام، رات کو کہیں جاؤں گا ہی نہیں۔ صبح کام پر جانے سے پہلے کم از کم 2 گھنٹے میرے ساتھ گپ شپ کریں گے؟ میں تو 3 گھنٹے کا سوچے ہوئے تھا، اگر تم یہ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مرضی بہرحال تمہاری چلے گی۔ گھر میں شراب کی بوتل نظر نہیں آئے گی؟ وہ ساری باتیں منانے پہ تل گئی تھی۔ جب نظر آئے اسی وقت توڑ دینا۔ کبھی کہہ کر بلاؤں گی۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی تو سرتاج کہہ لو گی نا؟ ہر وقت کہوں گی کبیر، میرے سرتاج، میرے مالک، میرے سائیں، میرے سب کچھ۔ کبیر دادا نے اسے بازوؤں میں بھر کر اٹھایا۔ وہ خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب تو معاف کر دیا نا؟ سوچوں گی۔ وہ ناز سے مسکرائی۔ تو سوچنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ یہی کوئی 50-60 سال؟ وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، 50-60 سال بعد آؤں گا تمہاری رائے لینے۔ رو دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ تو پھر معاف کر دو نا، تاکہ میں کہیں بھی نہ جاؤں۔ نہیں کروں گی معاف، اور کہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ زیادتی تو ہے، لیکن اپنی ملکہ کا حکم ٹالا بھی تو نہیں جا سکتا۔ کبیر دادا نے بے بسی ظاہر کی۔
تناوش کی سریلے کہکے سے کمرے کی فضا بھی گنگنا اٹھی تھی۔ میں بھلا اپنے کبیر سے خفا ہو سکتی ہوں؟ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ کبیر دادا فوراً اس سے دور ہو گیا۔ بشرا کی آواز سنائی دی، بیٹا کھانا تیار ہے اور تناوش نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے دروازہ کھولے بغیر کہا تھا۔ لے آؤ ماں جی، میں نے بھی نہیں کھایا۔ کبیر دادا نے پہلی بار اسے یوں پکارا تھا۔ ابھی لائی بیٹا۔ بشرا کی آواز میں خوشی بھری تھی۔ میں تو نہیں کھاؤں گی۔ تناوش نے اس کا منہ چڑھایا۔ کبیر دادا نے کہا، نہ کھاؤ، مجھے تو کھلاؤ گی نا؟ یقین مانو 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ کیا؟ کیوں؟ وہ چیخی تو پڑی تھی۔ تمہارے بغیر سانس لینا دشوار ہو گیا، تم کھانے کو رو رہی ہو۔ اتنی پیاری لگتی ہوں۔ اس نے ہاتھوں کے پیالے میں کبیر دادا کا چہرہ بھر لیا۔ نہیں، اتنی سے تھوڑے زیادہ۔ کبیر؟ تناوش کے لہجے میں بلا کی چاہت موجزن تھی۔ وہ وارفتگی سے بولا، جی؟ اور پھر وہ مسلسل کبیر 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 کہتی گئی اور وہ جی 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 کی گردان کرتا گیا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک نے انہیں خاموش کرا دیا تھا۔ بشرا بیٹی کے چہرے پر چھائی بے پایا خوشی دیکھتی سمجھ گئی تھی کہ اس کی من کی مراد پا لی ہے۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں 2-3 کام نپٹا لوں۔ کھانے کی ٹرے ان کے درمیان رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ وعدہ بھول تو نہیں گیا نا؟ نوالہ توڑنے سے پہلے ہی تناوش اسے یاد دلانے لگی اور کبیر دادا نے مسکراتی ہوئی نوالہ اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ کھانے کے بعد کبیر دادا اسے بتا رہا تھا کہ پاشا نے کس طرح ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کی تھی۔ بھیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناراض ہونے کے باوجود تناوش نے اسے احترام ہی سے پکارا تھا۔ اچھا اٹھو نا، گھر چلیں۔ وہ اٹلاتی ہوئی بولی، میرے پاؤں میں تو موچ آئی ہوئی ہے۔ تو کیا؟ کبیر دادا نے کھڑے ہو کر اسے باہوں میں بھرنا چاہا۔ نہ کرے نا، امی دیکھ لیں گی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کبیر دادا مسکرا دیا تھا۔ اچھا امی جان سے اجازت تم لینا، مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ بہت بڑی بے شرم تو میں ہوں نا؟ تناوش نے اسے زبان نکال کر چڑھایا۔ کبیر دادا مصنوعی سنجیدگی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں 2-3 دن بعد تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ وہ چلائی، جان لے لوں گی اپنی؟ تو پھر پوچھو نا۔ آئیں پوچھ لیتی ہوں، یہ کہتی وہ چلائی۔ ماں جی؟ ہاں بیٹا۔ وہ دروازے پہ نمودار ہوئی۔ آپ کے داماد جی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی کہا ہے کہ 2-3 دن ماں جی کے ساتھ گزار کر آ جاؤں گی، مگر یہ نہیں مان رہے، اس لیے اجازت دیں۔ بشرا اس کی ماں تھی، ترکی بترکی بولی، کبیر بیٹے کو میں منا لوں گی، تم لیٹو آرام کرو۔ تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ منہ بناتی ہوئی تناوش آگے بڑھی اور ماں سے لپٹ گئی۔ سدا خوش رہو میری جان۔ بشرا نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور وہ کبیر دادا کے ہمراہ چل پڑی۔ کار کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کی نشست سنبھالتے ہی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے میں ایک پھولوں والے کے قریب سے گزرتی اس نے تناوش کے لیے گجرے خریدے اور اس کی ریشمی کلائیوں میں پہنا دیے۔ تناوش خوشی کے 7ویں آسمان پہ اڑ رہی تھی۔ کبیر دادا سے اتنی محبت ملنے کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے کار اندرونی عمارت کے سامنے روکی اور نیچے اترنے سے پہلے بولا، نیچے نہ اترنا، میں خود تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنی محبت نہ دو کبیر، ایسا نہ ہو سنبھالی نہ جا سکے۔ تم نہیں جانتی، تمہارے بعد یہ دل کی حسرتوں کا شکار رہا۔ میں تو اپنی دیے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا، اب اتنی آسانی سے واپس مل گئی ہو تو کچھ نخرے تو اٹھانے دو نا اپنی لاڈلی بیوی کے۔ یہ کہتی وہ نیچے اتر گیا۔ تناوش محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبیر دادا گھوم کر دوسری طرف آیا اور دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دینے لگا۔ تناوش کی آنکھوں میں اپنا دلہن بن کر آنا گھوم گیا۔ جب اس کی طرف دیکھے بغیر کبیر دادا اندر کی جانب چل پڑا تھا، اور پھر اس کی خوابگاہ میں داخل ہونے کے بعد اسے کبیر دادا کی سخت باتیں سننا پڑی تھیں کہ وہ اس کے آدمیوں کے سامنے رومانس نہ جھاڑا کرے۔ آج وہ اپنے ملازموں کے سامنے اس کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ وہ نزاکت سے باہر آ گئی۔ اگر کہو تو میں فوراً مان جاؤں گا کہ تمہارے پاؤں میں موج آئی ہوئی ہے۔ مجھے لاج آئے گی۔ اس نے حیا سے آنکھیں جھکا لیں۔ بس ساری مستیاں اور تیزی تراری ختم ہو گئی۔ کبیر دادا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور ساتھ چلا کر کمرے میں لے جانے لگا۔ تناوش گویا ہواؤں میں اڑتی ہوئی اس کے ساتھ بڑھ گئی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتی وہ چیخی تو پڑی تھی، یہ کیا؟ چاروں طرف بکھرے سامان کو دیکھتی ہوئی کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ نشست سنبھالتا ہوا بولا، تمہارے بغیر اپنی یہی حالت ہے۔ اسے شاکی نظروں سے گھورتی ہوئی وہ سامان کو ترتیب سے رکھنے میں مصروف ہو گئی۔ کبیر دادا ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے محبت بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا تھا۔ یار کیا مصیبت، ابھی سونے کے لیے لیٹا تھا۔ نوشاد افریدی کی جھلاتی ہوئی آواز نے اخلاق حسین کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ اس کی جھلاہٹ کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے بولا، میں بس تمہاری کوٹھی پر پہنچنے ہی والا ہوں۔ ایسی بھی کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ یہ باتیں کال پر بتانے والی نہیں ہے حضرت،
ورنہ میں گھر بیٹھے تمہیں کال کر سکتا تھا۔ اچھا، میں منتظر ہوں۔ نوشاد افریدی رابطہ منقطع کر کے پہلو میں لیٹی نغمہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ معذرت جانے من، شاہ جی کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آ رہا ہے، اس لیے تم سو جاؤ۔ سلیپنگ گاؤن پہن کر وہ ڈرائنگ روم میں نکل آیا۔ اس کے ملازم اخلاق حسین سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے گیٹ پر اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اخلاق حسین اس کے سامنے موجود تھا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ نیند بھگانے کے لیے وہ پہلے ہی ملازم کو کافی بنانے کا کہہ چکا تھا۔ بات چیت شروع ہونے سے پہلے ملازم نے انہیں کافی پیش کر دی تھی۔ فرمائی شاہ صاحب، کون سی بات تمہیں آرام نہیں کرنے دے رہی؟ یار نوشاد، اتنی موٹی شست بھی نہ رکھو، تمہیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ حالات کون سا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہوا کیا ہے؟ اخلاق حسین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، کھوتے کا سر ہوئے، کیا فصیح الدین کا قتل تمہارے نزدیک کوئی بات نہیں ہے؟ اور اس قتل کے بعد کبیر دادا کے لیے جو گڑھا کھودا جا چکا ہے اسے تم لا علم ہو؟ یہ ایسی انوکھی اطلاع تو نہیں جو مجھے بستر سے اٹھا کر بتائی جائے۔ باقی خوش قسمتی سے ہم اس سازش میں برابر کے شریک تھے۔ سارا منصوبہ کس کا تھا؟ نوشاد نے کہا، ایس پی کا۔ اخلاق میں نے خیز لہجے میں بولا، تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ ایس پی کبیر دادا کے بعد اپنی سازشوں سے رکنے والا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ نوشاد کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اخلاق نے لہجے میں تن سمویا، خان اگر گینگسٹر بھی ہو تو پٹھانی والے جراثیم اس میں موجود ہی رہتے ہیں۔ گویا تم ایس پی سے خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ نوشاد نے 2+2 4 کیا۔ کیا تمہیں نہیں ہو رہا؟ بھول گئے ایس پی کے الفاظ کہ ہماری نگرانی بھی کراتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ہم دونوں ہی کبیر دادا کی رکھیل پر بری طرح فریفتہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جانے ہمارے بارے میں کون کون سی معلومات اس نے اکٹھی کر رکھی ہوں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فصیح الدین کے بعد ہم دونوں میں سے کسی ایک کی باری ہو۔ بلکہ کبیر دادا کے ساتھ تمہاری دشمنی کا چرچ ہے۔ میں تو صلح کر چکا ہوں اور اس کے بعد اسے اپنے گھر میں تقریب میں بلا کر اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے چکا ہوں۔ نوشاد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، ایس پی ہمارا دوست ہے یار، وہ صرف ہمارا استعمال کر رہا ہے۔ ہم کبیر دادا کے خلاف ہیں اور اسے کبیر دادا سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ بس وہ ہمارے قریب ہو گیا، اور یاد رکھنا اس کے فصیح الدین سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟ نوشاد شکست تسلیم کرتا ہوا بولا، اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے ڈرانے میں کامیاب ہو گئے ہو، اب یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ جن 2 آدمیوں نے کبیر دادا کی رکھیل کو اغوا کیا تھا، میں انہیں جانتا ہوں۔ اخلاق حسین نے گویا انکشاف کیا تھا۔ تو نوشاد افریدی نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ تو یہ خان صاحب کی ان دونوں کے بارے اگر پاشا کو معلوم ہو جائے تو اسے سازش کے بارے بھی معلوم ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ سازش کس کی ہے۔ نوشاد نے نفی میں سر ہلایا، اسے کبیر دادا کو اپنے خلاف بے گناہی کا ثبوت ہی ملے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اخلاق حسن ہنسا، کبیر دادا بچے گا تو اپنے خلاف بے گناہی حاصل کرے گا نا۔ یار میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ نوشاد الجھ گیا تھا۔ اچھا، اب بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہم نے مل کر شمشیر دادا کو کراچی بلانے، اور یہاں آ کر اگر وہ کبیر دادا سے دیرینہ تعلقات کی بنا پر اسے قتل نہیں بھی کرتا تب بھی اس کی رکھیل کو معاف نہیں کرے گا۔ خاص کر اسے دیکھنے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شمشیر دادا جیسی عورتوں کی شکاری سے یہ چھوکری بچ جائے۔ اب یہاں 2 باتیں متوقع ہیں۔ پہلی یہ کہ کبیر دادا اپنی رکھیل کو بچانے کے لیے شمشیر دادا کے قدموں میں گر جائے گا، مگر میں جانتا ہوں اس طرح بھی اس نے ایک بار تنہائی میں اس کے ساتھ وقت ضرور گزارنا ہے۔ اگر تو کبیر دادا جان بچانے کی خواہش میں یہ بغیرتی برداشت کر لیتا تو اس کی جان بچ جائے گی، اور جو ہی شمشیر دادا واپس جاتا ہے، اگر کبیر دادا تک ایس پی کی سازش کی ساری بات پہنچائی جائے تو سوچو وہ ایس پی کے ساتھ کیا کرے گا۔ دوسرا، اگر وہ غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی چمک چھلوں کے لیے شمشیر دادا سے ٹکرا جاتا ہے تب اس کی موت یقینی ہے، اور شمشیر دادا کے جانے کے بعد ہم پاشا تک اس سازش کی کہانی پہنچائیں گے۔ وہ کبیر دادا کا بدلہ لے گا۔ دونوں صورتوں میں ایس پی تو گیا کام سے۔ تو اس بارے کل بھی بات ہو سکتی تھی۔ اتنا وقت نہیں ہے جگر، ایس پی نہایت کائیاں شخص ہے۔ اس سے پہلے وہ ان دونوں کو ختم کرا دے تمہیں دونوں کو منظر عام سے ہٹانا ہوگا۔ چند دن انہیں اپنے پاس قید رکھ لو۔ نوشاد نے کہا، ہو سکتا ہے ایس پی نے اب تک انہیں ختم کرا دیا ہو۔ اخلاق نے نفی میں سر ہلایا، نہیں فی الحال زندہ ہیں، البتہ کل کا معلوم نہیں۔ ان کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ نوشاد نے حیرانی ظاہر کی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں ایس پی کے سامنے بھولا بنا بیٹھا رہا تو مجھے کچھ معلوم نہیں؟ خان صاحب، میں گینگ کا سربراہ ہونے کے ساتھ MNA بھی ہوں، اور تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ ایس پی نے فصیح الدین کو صرف کبیر دادا کو پھنسانے کے لیے نہیں مروایا، اس کے پس پردہ تیمور علی کو فارسی گینگ کا بڑا بنانے کی خواہش بھی شامل ہے۔ تیمور علی اس کی ساری کارروائی میں اس کے ساتھ شامل رہا ہے۔ بھولے بادشاہ، اس نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں۔ کیا؟ نوشاد کا منہ حیرانی سے کھلا رہ گیا تھا۔ مگر وہ تو ہمیں کہہ رہا تھا تیمور علی کو سنبھالیں اور جھگڑا وغیرہ نہ ہونے دیں۔ اسی طرح تو ہمیں اس پر یقین آنا تھا کہ تیمور علی اس کام میں ملوث نہیں ہے۔ مگر تیمور علی کی بابت ہمیں لا علم رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ اخلاق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تیمور علی کو زیر بار کر کے اس نے فارسی گروپ پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔
بظاہر تیمور علی سربراہ ہوگا، مگر حقیقت میں عباسی گروپ بھی ایس پی کے قبضے میں ہے۔ اصل میں ایس پی خود ہی بڑا بننے کے چکروں میں ہے۔ کبیر دادا چونکہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے، تبھی وہ کبیر دادا پہ الزام لگا کر اسے رستے سے ہٹانے کا خواہاں ہے، اور باقیوں کے دماغ میں بھی وہ یہی گھسیڑتا رہتا ہے کہ کبیر دادا ایسا چاہتا ہے۔ کبیر دادا کا کانٹا نکال کر وہ باقیوں کی جانب متوجہ ہوگا۔ جب تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے تو باقیوں کے سامنے یہ بات کیوں نہیں رکھتے؟ نوشاد پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ وہ میں نے خیز مسکراہٹ سے بولا، کیونکہ فی الحال میں بھی کبیر دادا کے خاتمے کے چکر میں ہوں۔ کبیر دادا کی موت کے بعد ایس پی کو بتاؤں گا کہ شاہ جی کیا چیز ہے۔ اگر کبیر دادا بچ گیا پھر؟ اسے محبت کا روگ لگ چکا ہے، وہ جان دے دے گا، اپنی چمک چھلوں سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی بری طرح اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ اچھا میرے لیے کیا حکم ہے؟ نوشاد نے گویا بات ختم ہونے کا اعلان کیا۔ تمہیں کون حکم دے سکتا ہے خان صاحب؟ ایک تمہیں تو قابل اعتبار دوست ہو۔ جانتا ہوں شاہ جی، نوشاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک کا نام نعیم اور دوسرے کا شاکر ہے۔ اصل پرزہ نعیم ہے، اور یہ نعیم تیمور علی کا خاص آدمی ہے۔ دوسرا بس ایک سڑپ چاپ ہے جس سے نعیم کبھی کبھار کام لیتا رہتا ہے۔ کہاں ملیں گے؟ نوشاد نے اگلا سوال پوچھا۔ ان دونوں کے پتے نوشاد کو بتا کر اخلاق حسین کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کا بھی بندوبست کرو اور کسی ایسی جگہ پر انہیں قید کرنا جہاں ایس پی کو شک نہ گزرے۔ باقی ایس پی سے بنا کر رکھنی ہے، اسے اپنا لیڈر اور بڑا وغیرہ کہہ کر خوش کرتے رہو، کیونکہ اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ ہم اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو چکنا ہو جائے گا۔ اور ابھی کی ملاقات کی خبر بھی کل گپ شپ کے دوران اس کے سامنے رکھ دینا۔ موقف یہ اختیار کرنا کہ میں تمہیں رات کو جگا کر اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ جلد از جلد شمشیر دادا سے بات کرو، اور تم نے رات کے شمشیر دادا کو بے آرام نہ کرنے کا مشورہ دے کر اس کام کو صبح تک اور ایس پی سے مشورے تک مؤخر کر دیا۔ ٹھیک ہے، نوشاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں، الوداعی مسافہ کرتے ہوئے اخلاق کو خیال آیا، جہاں ان دونوں کو قید رکھتے ہو وہاں کا رخ نہ کرنا، کیونکہ ایس پی باقاعدگی سے ہماری نگرانی کرواتا ہے۔ اس بات کا اعتراف اس نے جان بوجھ کر یا بھول پن سے ہمارے سامنے کر دیا تھا۔ اب اتنا بچہ بھی نہیں ہوں۔ نوشاد نے منہ بنایا اور اخلاق حسین ہنستا ہوا رخصت ہو گیا۔ اٹھے نا؟ کبیر دادا کو اپنے گالوں پر تناوش کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ نماز پڑھ کر بستر پہ لوٹی تھی۔ تھوڑی دیر تو سونے دو نا۔ وہ آنکھیں بند کی ہوئی نیند سے بوجھل آواز میں بولا۔ تناوش اطمینان بھرے لہجے میں بولی، صبح دم 2 گھنٹے کی گپ شپ کرنے کا وعدے کی تکمیل کا وقت آن پہنچا سرتاج۔ گڑیا 8 بجے اٹھ کر 10 بجے تک باتیں کر لیں گے نا؟ کبیر دادا اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تناوش کی ملائم انگلیاں اس کے بالوں میں گھسیں، اس کے ساتھ وہ گنگنائی، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو 8 بجے جگاؤں گی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ کبیر دادا نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے روشن چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ سو گئی تو شاید دیر سے آنکھ کھلے، پھر آپ کو جانے کی جلدی ہوگی اور اب اطمینان سے گپے نہیں ہانک سکیں گے، کیونکہ اب آپ نے سارے کام دن میں ہی نپٹانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تم اتنی گہرائی میں سوچتی رہتی ہو۔ سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبیر دادا نے اسے قریب کھینچا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، خود بخود ہی ایسی سوچیں آتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے خیال دماغ میں پلتے رہتے ہیں۔ اپنی بے بذاتی اور کمتری کا احساس کسی پل چین نہیں لینے دیتا۔ آپ سے بچھڑنے، دور ہونے اور دھتکارے جانے کا خوف ہر وقت دل دھڑکاتا رہتا ہے۔ پاگل ہو تم۔ کبیر دادا نے اس کے سر پہ لپٹا ہوا دوپٹہ اتارتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کو بکھیرا۔ شاید جانتی نہیں تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، تیرے خیال سے دامن بچا کے دیکھا ہے، دل و نظر کو بہت آزما کے دیکھا ہے، نشاط جاں کی قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں، بہت دنوں تجھے ہم نے بھلا کے دیکھا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اس وقت میرے دل پہ قابض ہو گئی تھیں جب تمہیں پہلی بار نظر پڑی، اور اس کے بعد دل و دماغ کا جھگڑا شروع رہا، یہاں تک کہ حسب روایت دل جیت گیا، اور دماغ کو مانتی ہی بنی کہ میری زندگی کے لیے میری گڑیا، میری چندہ، میری تناوش اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس۔ وہ ناز سے مسکرائی۔ شاعری اور جھوٹ بولنا ایک ساتھ شروع کر دیا ہے؟ کیا میری محبت جھوٹ ہے؟ کبیر دادا اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگایا۔ جانتے آپ کی آمد سے پہلے میں اس جسٹس سے مدد مانگنے جا رہی تھی، اور پھر آپ وہاں آئے، میری دنیا ہی بدل گئی۔ زندگی میں اتنا اچھا کبھی کوئی نہیں لگا تھا جتنا آپ لگ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی ایسی کشش تھی جس نے مجھے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر آپ چلے گئے، میں بھی چاند کو چھونے کی حسرت دل میں لیے آگے بڑھ گئی، لیکن شاید اللہ پاک نے میرے دل میں اٹھنے والی خواہش کو دعا سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا تھا۔ ایک دم آپ کی کار میری نظروں کے سامنے سے گزر کر کوٹھی میں داخل ہوئی، اور میں بھی ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتی ہوئی چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کہتے ہوئے تناوش کی آنکھوں میں عظیم کو تھپڑ لگنے کا منظر ابھرا اور وہ ہنستی چلی گئی۔ یاد ہے عظیم کو میری وجہ سے کیسے تھپڑ پڑا تھا؟ بیچارہ آخر وقت تک مجھ پہ شک کرتا رہا، اور جب میں یہ کہہ کر چل پڑی کہ ٹھیک ہے آپ جانے اور آپ کا دادا، تب اس نے جھجکتی ہوئے دروازے پہ دستک دی تھی، اور اس کی دستک سے میری قسمت کا دروازہ تو کھل گیا، لیکن اس بیچارے کو مار پڑ گئی۔
وہ پھر ہنسنے لگی۔ کبیر دادا محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کبیر دادا کی آنکھوں سے پھوٹتی ہی چاہت تھی کہ تناوش کو شرمانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ سچ کہو، تم ہو اتنی پیاری یا مجھے لگ رہی ہو؟ وہ وارفتگی سے بولی۔ بس آپ کو لگتی رہو، اتنا میرے لیے کافی ہے۔ آج شاپنگ کے لیے چلو گی؟ اس کے چہرے پر بے پایا خوشی ابھری۔ ڈھیر سارا میک اپ کا سامان لوں گی، چوڑیاں، کنگن، مہندی بھی، غرارہ، لہنگا اور ساڑی بھی خریدوں گی، 2 انگوٹھیاں، 1 لاکٹ جس میں آپ کی تصویر ڈال کر گلے میں لٹکاؤں گی، 1 پرس، شولڈر بیگ، سینڈل، جوتے اور باقی جانے سے پہلے لسٹ بنا لوں گی۔ کبیر دادا نے دل میں اٹھنے والی درد کی لہر کو بڑی مشکل سے سہا تھا۔ اس کی معصوم خواہشات سن کر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا، یہ جانتی ہوئی بھی کہ وہ کتنے غریب گھرانے کی ہے۔ کبیر دادا نے کبھی اس کی خواہشات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے دوران تقریب اخلاق حسین کی بیٹی فرحانہ اور شہاب قصوری کی بیٹی رخسانہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس کے سامنے انہوں نے تناوش کے لباس اور موبائل فون وغیرہ کا خوب مذاق اڑایا تھا، مگر اس وقت کبیر دادا کے سر پر اپنے مقام اور حیثیت کا بھوت سوار تھا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے یہ سب لے دیں گے نا؟ جانے وہ کبیر دادا کی خاموشی کو کیا سمجھ رہی تھی۔ اگر اتنی تھوڑی سی چیزیں لینا ہے تب تو میں ساتھ نہیں جاؤں گا، کچھ اور چیزیں بھی اس لسٹ میں ڈالو نا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے منہ بسورا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے تناوش کی ناک کی پھینگ کو پکڑ کے ہولے سے مروڑا۔ کتنی دفعہ کہا میری ناک سے پکڑ کر نہ مروڑا کریں؟ روحان سی ہو کر اس کی چھاتی پہ مکے مارنے لگی۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، ناک نہیں مروڑنے دینا تو شاپنگ پر ساتھ نہیں جاتا، چلی جانا عظیم کو ساتھ لے کر۔ اچھا، آہستہ آہستہ مروڑ لیں۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی بھی وہ فوراً راضی ہو گئی تھی۔ کبیر دادا نے زوردار کہکا بلند کیا اور وہ جھیم کر نیچے دیکھنے لگی۔ اسی گپ شپ کے دوران کبیر دادا کی نگاہ گھڑی پر پڑی جس کی سوئیاں 10 بجے سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ تناوش کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اچھا 10 بج گئے ہیں، چلو ناشتہ تیار کرو۔ کبیر دادا نے اسے گھڑی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ اس کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ کبیر دادا کے پہننے کا لباس ہینگر میں لٹکا کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ راحت خالہ اسے باورچی خانے میں مصروف نظر آئیں۔ اسے تناوش کی واپسی کا معلوم نہیں تھا۔ تناوش کو دیکھتی اس کے چہرے پہ مسرت بھری مسکراہٹ ابھری اور اس نے بھاگ کر اسے پرشفقت آغوش میں سمیٹ لیا۔ میری پیاری بیٹی کس وقت آئی ہے؟ خالہ جان، میں رات کو لوٹی ہوں۔ میرا خیال ہے پاشا صاحب کی پٹائی کرنے کے بعد صاحب جی آپ کو لینے گئے تھے۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ انہوں نے بھیا کی پٹائی کی ہے؟ مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ یہ تو میں وہاں موجود تھی، صاحب کے قدموں سے لپٹ گئی تب وہ پیچھے ہٹے۔ اتنا غصہ کرتے ہیں نا؟ تناوش دکھی ہو گئی تھی۔ راحت خالہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ صاحب جی آپ کی وجہ سے غصہ تھے۔ جانتی ہوں خالہ جان۔ تناوش کے ہونٹوں پہ خفیف تبسم ابھرا۔ جب آپ یہاں سے چلی گئی تھیں صاحب جی تو بالکل ہی بستر کے ہو گئے تھے، نہ کھانا، نہ ناشتہ، نہ کہیں جانا۔ میں کہتی تھی نا میری شہزادی بیٹی صاحب کو اپنا بنا لے گی۔ خالہ جان، آپ بھی امی جان کی طرح باتیں کرنے لگی ہیں۔ تناوش شرما کر ناشتہ بنانے لگی، جبکہ راحت خالہ ہنستے ہوئے اسے کبیر دادا کی حالت کے بارے میں بتانے لگی۔ تناوش سرشاری کی کیفیت میں راحت خالہ کی باتیں سننے لگی۔ دل ہی دل میں وہ کہہ رہی تھی، خالہ جان اگر مجھے پتہ ہوتا میرے کبیر پر کیا گزر رہی ہے تو اڑ کر یہاں نہ پہنچ جاتی۔ ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹرالی میں ڈالا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا بھی تیار ہو چکا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کہنے لگا، میں سپہر کو لوٹوں گا، تیار رہنا، پھر شاپنگ پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ٹائی باندھ کر اس نے دعا پڑھ کر پھونکی اور کہنے لگی، جلدی آنا۔ کبیر دادا سر ہلاتا ہوا چل پڑا۔ وہ اس سے 1 قدم پیچھے ہی تھی۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی کبیر دادا کی نظر صوفے پر بیٹھے پاشا پر پڑی۔ اس کے سر پہ سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا اپنی منحوس شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ وہ غصے سے بے پھرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ پاشا نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش نے بھی پاشا کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کبیر دادا اس کے قریب پہنچتا وہ بھاگ کر پاشا اور اس کے درمیان میں آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے دونوں ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پہ رکھ کے اسے روکا۔ تم ہٹو درمیان سے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹ کر ہٹانا چاہا۔ آپ میرے بھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ بھی ڈٹ گئی تھی۔ تناوش، مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی۔ مارے، روکا کس نے؟ وہ ڈرنے پہ تیار نہیں تھی۔ کبیر دادا غصے میں چلایا، تمہیں کہا ہے نا میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو۔ یہ آپ کا نہیں میرا بھی معاملہ ہے۔ یہ شخص یہاں نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، میرا بھائی نہیں رہ سکتا تو مجھے بھی یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تناوش ضد پہ اڑ گئی تھی۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ کبیر دادا نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پہ دھکیلا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچی اور اسے گھر سے نکلتا ہوا دیکھنے لگی۔ کبیر دادا نے گیٹ کے قریب جا کر 1 دفعہ مڑ کے دیکھا تھا اور اس پر نظر پڑتی ہی جلدی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی ناراضی تناوش کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ کبیر دادا کے غائب ہوتی وہ پیچھے مڑی۔
پاشا اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ دھیمے قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور ندامت بھرے لہجے میں بولی، بھیا معذرت خواہ، میری وجہ سے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اگر میں کل رات یہاں ہوتی تو انہیں کبھی ایسا نہ کرنے دیتی۔ پاشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، بھیا قسم لے لو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اصل میں کل مجھے 2 آدمی پکڑ کر لے گئے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو ایک کمرے میں تھی اور ایک مرد مجھ سے بےہودہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور مجھے میرے گھر لے گئے۔ وہ امی جان نے کچھ گلے شکوے کیے، تب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی تجوری سے پیسے نکالے۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بے شک آپ سے پوچھ لیں کہ میں نے پیسے نہیں نکالے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے اور گھنٹے ڈیڑھ بعد آ کر مجھے واپس لے آئے۔ پاشا کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم سچ مچ اتنی بھولی ہو؟ میں سمجھی نہیں بھیا۔ پاگل، وہ پیسے میں نے نکالے تھے تاکہ تمہیں دادا کی نظروں سے گرا سکوں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم طلاق لینا چاہتی ہو، یہ بھی کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ان کے موبائل فون سے تمہارا نمبر بھی میں نے ڈیلیٹ کیا۔ پرسوں رات کو وہ تمہاری طرف جانا چاہتے تھے، تب بھی میں نے انہیں وہاں جانے سے روکا۔ سب جانتی ہوں، وہ قطع کلامی کرتی ہوئی بولی۔ پھر بھی میرے لیے انہیں ناراض کر دیا تو کیا اپنے بھیا کی توہین ہوتے دیکھتی رہتی؟ پاشا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میری نیت بری نہیں تھی گڑیا، یہ بھی معلوم ہے۔ تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا گڑیا، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑی، اور کبیر دادا نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مجھے اتنی غفلت نہیں برتنا چاہیے تھی۔ اگر دوبارہ معافی تلافی کی بات کی تو پکی پکی خفا ہو جاؤں گی۔ بڑے بھیا ایسے کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور معافی تو مجھے مانگنا چاہیے جو بڑے بھائی کے فیصلے سے انحراف کرنے والی بنی۔ میں تمہیں جادوگر نہیں سمجھتا تھا، اور سچ کہوں تو بالکل ٹھیک سمجھتا تھا۔ مجھے اب یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے اتنی عزیز، اتنی پیاری اور اتنی اپنی لگو گی۔ اب بھیا مجھے مسکا لگا رہے ہیں، حیالو لہجے میں کہتے ہوئے وہ راحت خالہ کو آواز دینے لگی، خالہ جان بھیا کے لیے ناشتہ تو لے آئیں۔ اور پاشا کی عدت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بھیا کی جان، بلا شبہ تم اس قابل ہو کہ تمہارے لیے بڑے رتبے، اعلیٰ حیثیت اور اونچے مقام کو ٹھوکر مار دی جائے۔ گھر سے نکلے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اسے شہاب قصوری کی کال موصول ہوئی۔ وہ 1 بجے خصوصی بیٹھک کا بتا رہا تھا۔ کبیر دادا نے کہا، میں خود یہی کہنے والا تھا، بہتر ہے تم نے خود کال کر لی۔ ملتے ہیں پھر۔ شہاب قصوری نے رابطہ منقطع کر دیا۔ خفیہ ٹھکانے پر پہنچتی اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ تناوش کی کال آ رہی تھی۔ کال کاٹ کر وہ ضروری کھاتے دیکھنے لگا۔ پیغام کی گھنٹی بجی۔ کبیر، صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگلا پیغام، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ کوئی ایسے خفا ہو کر جاتا ہے کیا؟ اچھا بات تو سنے نا، صرف ایک بات سن لے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی دوبارہ کال آنے لگی۔ اس مرتبہ کال کاٹ کر اس نے موبائل فون ہی بند کر دیا تھا۔ 12:30 بجے وہ شہاب قصوری کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ کار سے اترتے وقت اس کی نظر اپنی جانب بڑھتے ہوئے پاشا پر پڑی۔ چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اسے اعراض کرنے لگا۔ پاشا اس کے بالکل قریب پہنچ کر آہستگی سے بولا، معذرت خواہ ہوں دادا، مگر ایک چھوٹا سا پیغام دینا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یہ کہتی وہ واپس مڑ گیا۔ خصوصی بیٹھک شروع ہونے والی تھی، مگر تناوش کے رونے کا سن کر اس سے رہا نہیں گیا۔ فوراً موبائل آن کر کے اسے کال کرنے لگا۔ کال وصول ہوتی ہوئی اس کی سماعتوں میں تناوش کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجیں اور وہ مسکرا پڑا۔ رونا بند کرو، میں صرف تھوڑا مصروف ہوں، فارغ ہوتی کال کرتا ہوں۔ وہ روتی ہوئی بولی، آپ کے لہجے سے اب بھی ناراضی جھلک رہی ہے۔ خفا نہیں ہوں، تھوڑا غصہ آیا ہوا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ پھر پیار سے بات کریں نا، یوں سنجیدہ لہجے میں کیوں بول رہے ہیں؟ گڑیا تنگ نہ کرو، تمام میرے لیے بیٹھے ہیں۔ اب موڈ کچھ بہتر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے میں انتظار کر رہی ہوں، یا اللہ پاک جلدی سے میرے کبیر کو فرصت دے دے۔ بے وقوف۔ اس کی دعا سن کر کبیر دادا سے ہنسی نہ روکی گئی۔ تمام گروپوں کے بڑے پہنچ چکے تھے۔ فصیح الدین کی کرسی پر تیمور علی نروس سا بیٹھا تھا۔ چونکہ بیٹھک کا مقصد ہی کبیر دادا کی زیادتی کو اجاگر کر کے اس سے جواب مانگنا تھا، اس لیے شہاب قصوری کی تمہید سے پہلے ہی اس نے بات شروع کر دی۔ فصیح الدین کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کی وجہ اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے میری بیوی کو اغوا کر کے اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اس کے بعد وہ ایسی موت کا حقدار تھا، اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو وہ صرف قتل نہیں ہوگا، بلکہ میں ایسے شخص کے پیچھے کسی رونے والے کو بھی باقی نہیں رہنے دوں گا۔ میری بات ختم ہوئی۔ شہاب قصوری گلا کھنکارتے ہوئے بولا، اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ کی بیوی اغوا ہوئی تھی اور اسے اغوا کرنے والا فصیح الدین ہی تھا؟ کبیر دادا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بات مجھے اس بغیرت کے خاص آدمی شکیل نے بتائی تھی، اس سے پوچھ لو۔ شہاب قصوری کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہی شکیل احمد جسے آپ قتل کر کے وہیں پھینک آئے؟ کبیر دادا چونکتے ہوئے بولا، سوائے اس کے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، اور شکیل احمد تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ شہاب قصوری نے سوالیہ نظروں سے ایس پی کی طرف دیکھا۔ وہ خفیف سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا،
مجھے جب اس حادثے کی اطلاع ملی اس وقت پولیس وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً جا کر کیس اپنے ہاتھ میں لیا۔ موقع واردات پہ فصیح الدین صاحب کے 2 محافظ اور چوکیدار بے ہوش پڑے ملے تھے، جبکہ ایک ملازمہ شکیل احمد اور خود فصیح الدین صاحب زندہ نہیں تھے۔ ملازمہ اور شکین کو گولی ماری گئی، جبکہ فصیح الدین صاحب کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ویسے تو آپ لوگوں نے بھی موقع واردات کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے محافظوں اور چوکیدار سے معلوم ہوا کہ یہ سب کبیر دادا کا کام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ فصیح الدین کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اپنی مرضی سے وہاں پہنچی تھی۔ اگر اغوا کا معاملہ ہوتا تو اس کے محافظ اور تیمور علی صاحب اس بات سے بےخبر نہ ہوتے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ وہ لڑکی خود غلط کردار کی ہے۔ ایسی فحشائیں، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ اس کی چھاتی پر پاشا کی زبردست ٹھوکر لگی۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کو لٹ گیا۔ پاشا اچھل کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلایا، گھٹیا انسان، اگر دوبارہ میری بہن کے بارے میں ایسی غلیظ الفاظ منہ سے نکالے تو تیرے گندے ہونٹوں سے نکلنے والے وہ آخری الفاظ ہوں گے۔ تمام ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کاشف راجپوت نے فوراً اٹھ کر پاشا کو پکڑ کر ایس پی کا گریبان چھڑایا۔ پاشا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پاگل میں نہیں ہوں، یہ سٹیا گیا ہے۔ اسے تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی عزت دار خاتون کا ذکر کرنے کی۔ اب اگر اس نے ایسا کچھ کہا تو اس کی ہانیہ کو کوٹے پر بٹھا دوں گا۔ پاشا نے اس کی بیٹی کا نام لیا۔ بہرام پاشا، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ایس پی دھاڑا، میں یا تم؟ پاشا کی آواز اس سے کم بلند نہیں تھی۔ گھر کی عزت پر بات آئی تو تمہیں تکلیف پہنچ گئی، ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ کاشف، اسے باہر لے جاؤ۔ کبیر دادا کاشف کو مخاطب ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا پاشا کو کھینچ کر باہر لے گیا۔ شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا؟ ایس پی نے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے بڑے بڑے عہدیدار ہو کر آپ لوگ سڑک چھاپ ہنڈوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ ایس پی چیخا، جس کی غلطی ہے وہ اجاگر کرو۔ مسٹر اوڈھو، شکر کرو ابھی تک زندہ ہو۔ تمہارا کام رپورٹ پیش کرنا تھا، نہ کہ میری بیوی کی کردار کشی یا اس کے بارے میں گھٹیا الفاظ بکنا۔ جب اپنی بات تم غلاظت اگلے بغیر بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں واہیات طرز گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے فقط حقیقت کا اظہار کیا اور یہ بتا رہا تھا کہ لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ کسی کے گھر والوں کے کردار کے بارے میں بولنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو مس ہانیہ ضمیر اوڈھو درجنوں بار انسپکٹر صداقت خان کے ساتھ ایک فلیٹ میں کئی گھنٹے تک بند رہی ہے۔ اس بات سے یہاں بیٹھے ہوئے تمام ممبران واقف ہیں۔ کبھی تمہارے سامنے یہ بات چھیڑی گئی؟ کبیر دادا، تم میری بیٹی پہ کیچڑ اچھال رہے ہو۔ تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں تم خود بھی اس بات سے واقف ہو۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں مسٹر کبیر۔ واہ، یہ صداقت ہی ہے جو ہونے والی بیوی کے ساتھ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اپنے 2-3 دوست بھی ہمراہ رکھتا ہے۔ کبیر دادا پلیز، شہاب قصوری ملتجی ہوا۔ شہاب صاحب، مجھے کبیر دادا اور بہرام پاشا کے فعل کا جواب چاہیے۔ فصیح الدین کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ وہ لڑکی وہاں مرضی سے آئی تھی۔ اگر کبیر دادا کے پاس اغوا کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے۔ باقی میری بیٹی پر اس نے جو کیچڑ اچھالے اس کا جواب اسے جلد ہی مل جائے گا۔ مجھے اجازت۔ یہ کہتی ایس پی وہاں سے باہر نکل گیا۔ نوشاد بولا، کبیر دادا اور پاشا نے زیادتی کی ہے۔ بالکل، نقیب اللہ اور اسد نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ اخلاق حسین نے کہا، پاشا نے غلطی کی ہے مگر ایس پی صاحب کا طرز گفتگو بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کم از کم اسے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ اس لڑکی کا شوہر یہاں بیٹھا ہے۔ تیمور علی، بابر حیات اور شیر خان خاموش بیٹھے رہے تھے۔ 2-3 منٹ خاموشی چھائی رہی جسے شہاب قصوری کی آواز نے توڑا۔ بابر حیات صاحب اور شیر خان صاحب اس کیس کی تحقیق کریں گے۔ 2 دن بعد دوبارہ تمام کو بلا کر آپ کی رپورٹ کو مد نظر رکھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے گا۔ تمام سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے۔ سب سے آخر میں نوشاد افریدی اور اخلاق حسین رہ گئے تھے۔ دونوں پہلو بپہلو بیٹھے تھے۔ تو کیا خیال ہے؟ اخلاق حسین نوشاد کی طرف متوجہ ہوا۔ نوشاد نے پوچھا، کس بارے میں؟ میرا خیال ہے اسے مناسب موقع نہیں ملے گا۔ نوشاد افریدی چڑھ کر بولا، وضاحت تو کرو یار۔ میرا مطلب کبیر دادا کو انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب یہ کیا کہ اتنی سی بات پر ایس پی کا قتل کر دیا؟ کیا؟ نوشاد افریدی حیرانی سے چیخا۔ اخلاق حسین ہنسا، میرا کام ہوتا ہے سوچنا اور اسے انجام تک پہنچانا خان صاحب کا۔ مگر نوشاد افریدی مخمصے میں پھنسا نظر آ رہا تھا۔ اگر مگر میں ایسا موقع ہاتھ سے گنوال دو گے، یقین مانو ایس پی کی موت بغیر کسی ثبوت کے کبیر دادا کے کھاتے میں جائے گی۔ اس کی موت کے ساتھ شمشیر دادا کو کال کر دیں گے۔ 1-2 دن میں کبیر دادا کا کانٹا بھی نکل جائے گا، بلکہ پاشا بھی کبیر دادا کو مرتے نہیں دیکھ سکے گا اور شمشیر دادا سے ٹکرا کر ہمارا کام مزید آسان کر دے گا۔ یوں بھی اس نے ہماری جان من کو بہن بنا لی اور محبوبہ کے وہ بھائی جو اس سے ملن کی راہ میں روڑے اٹکائیں، سچ مانو تو بہت برے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد دونوں بھائی مل کر تمام کو اپنی انگلیوں پر نچائیں گے۔ نوشاد افریدی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، شاہ جی تم اتنی دور تک کیسے سوچ لیتے ہو؟ یہ حکمرانی کے گورے خان صاحب، تم ایک اچھے سے پسلار تو بن سکتے ہو، حکمرانی کے قابل نہیں ہو۔
اور جب میرا دماغ اور تمہارا جسم اکٹھا ہو جائے گا تو کراچی پہ کس کا راج ہوگا؟ ہمارا۔ پاشا کے ہونٹوں پر میں نے خیز ہنسی ابھری۔ ویسے تم نے کبیر دادا کی طرفداری کیوں کی؟ اخلاق حسین نے کہا۔ اس سوال کا جواب کل دوں گا، اور اب میں پہلا سوال دہراؤں گا، تو کیا خیال ہے؟ اور پاشا اس کے سوال کا جواب دیے بغیر موبائل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ وہ کال اخلاق حسین کے سوال کا عملی جواب تھا۔ کاشف پاشا کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو دوسری کار میں آنے کا کہہ کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پاشا نے بھی اپنے محافظوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ شہاب قصوری کے ٹھکانے سے نکلتی کاشف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنا جذباتی ہونے کی وجہ؟ کل تک تو وہ تمہیں فراڈن، ڈائن، کمینی اور جانے کیا لگ رہی تھی۔ بکواس کر رہا تھا، سراسر غلطی پر تھا۔ پاشا نے اعتراف حقیقت میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ پتہ نہیں بکواس وہ تھی یا اب کر رہے ہو۔ آپ کا اندازہ ٹھیک تھا دادا، وہ نہایت شریف، گھریلو اور معصوم لڑکی ہے۔ دھوکے، فراڈ، کمینگی اور خود غرضی کی دنیا سے نہایت دور۔ اسے بس اپنے شوہر کی پرواہ ہے۔ تمہارے جیسے خپتی سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس ڈائن کے قابو میں آ جاؤ گے۔ یہ فکرہ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پاشا کے ہونٹوں پر کسی آنی ہنسی نمودار ہوئی۔ بتاؤ نا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ سے ملاقات کے اگلے دن میں کبیر دادا کی غیر موجودگی میں اس سے ملنے گیا۔ وہ اتنے خلوص، تمیز اور محبت سے ملی کہ مجھے بات کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا معافی و ضمیر بیان کیا، اور پاشا نے ساری تفصیل دہرا دی۔ ویسے ہو سکتا ہے ایس پی ٹھیک کہہ رہا اور تمہارا اندازہ غلط ہو، کبھی کبھی معصوم چہروں کے پیچھے بھی مکروہ لوگ بستے ہیں۔ دادا پلیز، میں آپ سے مار نہیں کھانا چاہتا۔ پاشا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کیا؟ کاشف کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اس کے لیے مجھ سے جھگڑو گے؟ پاشا دکھی دل سے بولا۔ دادا وہ میری بہن ہے، اس نے مجھے اتنا مان دیا ہے، اس کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا ہے۔ غنڈہ ضرور ہوں، بغیرت نہیں ہوں۔ کاشف نے کہہ کر لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، معذرت۔ کبیر دادا کے سیکٹری عظیم اور محافظ امتیاز سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے، اور اس وقت کبیر دادا کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے دروازے کے باہر گڑیا کی چیخیں سنی تھیں۔ وہ فاسی بغیرت کو خدا کے واسطے ڈال رہی تھی، اور گڑیا کی چیخیں سن کر ہی کبیر دادا نے اس کی یہ حالت کی ہے۔ باقی یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہوتی تو واپس نہ آ پاتی۔ اس معاملے میں کبیر دادا رعایت کا قائل نہیں ہے۔ کاشف راجپوت نے اپنے ٹھکانے کی جانب کار موڑتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ رکو گے؟ پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں چلوں گا، اور کاشف نے اسے نیچے اتارنے کے لیے کار روک دی۔ کبیر دادا آپ کہاں ہیں؟ کبیر دادا نے شہاب قصوری کے ٹھکانے سے نکل کر گھر کا رخ کیا تھا۔ اس وقت وہ گھر کے قریب پہنچنے والا تھا جب اخلاق حسین کی کال موصول ہوئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ شاہ جی، میں تو گھر پہنچنے والا ہوں، خیریت؟ 2-3 باتیں کرنا تھی، میرا خیال ہے پھر کبھی صحیح۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو گھر پر آ جاؤ۔ کوئی خاص بات تو نہیں تھی، بس آپ کو احتیاط کی تاکید کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں سے کہہ کر برآمد ہوا۔ شاہ جی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ ٹٹپونج یا ایس پی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا کبیر دادا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایس پی ہے اور پولیس کی نوکری نے اسے کافی اختیار دیا ہوا ہے۔ اخلاق حسین نے کھسیاہٹ ظاہر کی۔ شاہ جی، وہ کیا بھلی سی کہاوت ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور پولیس والوں نے جب جان قربان کرنا ہو تو کبیر دادا کے متھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، کبھی بیٹھ کر اس موضوع پر تفصیلی بات کریں گے، فی الحال آپ ہماری بابی کے پاس جانے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ اخلاق حسین نے جلدی سے بات سمیٹی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا مطمع نظر پورا ہو گیا ہو۔ شکریہ شاہ جی۔ کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گاڑیاں کوٹھی میں داخل ہو گئی تھیں۔ اس کی پیاسی نظروں کو مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندرونی عمارت کے داخلی دروازے پر میٹھی مسکان ہونٹوں پر بکھیرے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا ارد گرد کے مناظر سے بے نیاز ہو گیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو صبح اس سے ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ گو بعد میں اس نے کال پر اسے راضی تو کر لیا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کی جان بخشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فوراً ہی چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتی ہوئے اس نے تناوش سے نظریں پھیر لیں۔ آپ ابھی تک خفا نظر آ رہے ہیں؟ اس کے قریب پہنچتی تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی ظاہر کی۔ وہ جواب دیے بغیر خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بات تو سنے نا، وہ اسے محبت سے پکارتی اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ کبیر دادا یوں ہی موڈ بنائے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ فوراً دبیس قالین پر بیٹھتے اس نے کبیر دادا کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیکی۔ میں نے رونا شروع کر دینا ہے، اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ کبیر دادا ہنسی نہ روک سکا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، پتہ بھی آپ ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ سچ؟ وہ کھل اٹھی۔ میں نے لسٹ بھی بنا لی ہے۔ اس نے میز پر پڑی کتاب سے کاغذ نکال کر کبیر دادا کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کاغذ کے ہاتھ سے لے کر وہ مندرجات پر نظریں دوڑانے لگا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی طویل فہرست نے کبیر دادا کو دکھی کر دیا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے پہلے دن ہی تناوش سے کیوں نہ پوچھا۔ بس اتنا تھوڑا سامان، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ 4-5 گھنٹوں میں بس یہی چیزیں یاد کی ہیں؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟
اس نے منہ بسورا۔ وہ وارفتگی سے بولا، اپنی گڑیا کی قسم سنجیدہ ہوں۔ استاد جی کہتے تھے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اس کی تصحیح کرنے لگی۔ یار ان پڑھ سا بندہ ہوں، اب پڑھی لکھی بیوی ملی تو آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گا۔ سچ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کلاس میں کون سی پوزیشن لیتے تھے؟ استادوں کی مار کھائی ہے کہ نہیں؟ اور امی جان ابو جان کیسے تھے؟ مجھے سب بتائیں نا کبیر پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے شاپنگ پر نہیں جاتے، باتیں کرتے ہیں، میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا ہنس دیا تھا۔ اچھا وہی کالج والے کپڑے پہننے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب باہر نکلی تو کالج ہی کے کپڑوں میں تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے دوران وہ عظیم کو ضروری ہدایات دے چکا تھا۔ جب وہ تناوش کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی کار تیار کھڑی تھی۔ عظیم کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ خود ڈرائیو کرے گا، اس لیے عظیم ڈرائیور کی جانے والا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کبیر دادا نے خود تناوش کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے کہنے پر عظیم نے محافظوں کی ایک ہی جیپ تیار کی تھی۔ کار کے آگے بڑھتے ہی جیپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ امتیاز بخش کو مخاطب ہوا، کہتا تھا نا یہ نمازن کبیر دادا کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، دیکھ لو کس طرح ناز نخرے اٹھا رہا ہے، دروازہ صرف کھولا نہیں خود بند بھی کیا ہے۔ بخش نے کہا، یہ تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، آخر وہ بھی تو کبیر دادا کی خدمت کرتی ہوگی۔ امتیاز صاف کوئی سے بولا، ہم سے تو زن مریدی نہیں ہوتی بھائی، جب تم خود اپنی بیوی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی دوسرے سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی کی تکریم کرے گا؟ امتیاز بگڑ کر بولا، یار فلسفے بیان نہ کرو، اس چھوکری کے لیے کبیر دادا یوں دروازہ کھولے، حد نہیں ہو گئی؟ بخش فلسفیانہ لہجے میں بولا، وہ چھوکری کبیر دادا کی بیوی ہے، اس کی عزت و حرمت ہے، کوئی بازاری لڑکی نہیں ہے، کل کو اسی سے کبیر دادا کی نسل چلے گی، اسے ملازمہ اور پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنے سے اولاد بھی نوکر جیسی جنے گی، اور شہزادی بنا کر رکھے گا تو شہزادے پیدا کرے گی۔ میٹرک تو کر نہ سکے اور باتیں کرے ہو پروفیسروں جیسی۔ زندگی کا فلسفہ تعلیم نہیں تجربے کی مرہون منت ہوتا ہے۔ امتیاز طنزیہ لہجے میں بولا، اتنے تجربے کار ہوتے تو 2 دفعہ شرط نہ ہارتے۔ شرط ہارنے کو چھوڑو، ابھی کبیر دادا اسے شاپنگ کے لیے لے جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد تم اس کا خریدا ہوا سامان ہاتھوں میں اٹھا کر پھر رہے ہوگے، تب میں پوچھوں گا ایک چھوکری کا سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یار کوئی اور موضوع نہیں ہے تم دونوں کے پاس؟ ڈرائیور نے انہیں جھڑکا اور دونوں ہونٹ بھینچ کر چپ ہو گئے۔ تناوش کی سوچ کے برعکس کبیر دادا نے سب سے پہلے ایک جیولر مارکیٹ میں کار روکی تھی۔ قیمتی زیورات کو دیکھتی ہوئی تناوش حیران ہو گئی تھی۔ جیولر کبیر دادا کا جاننے والا تھا۔ بیٹھتے ہی جیولر نے اس کے سامنے مختلف زیورات کا ڈھیر لگا دیا تھا، جڑاؤ کنگن، قیمتی موتیوں کا ہار، بندیا، ٹاپس، بندے، لاکٹ، انگوٹھیاں، نتلی، بالیاں، نیکلیس، پازے وغیرہ۔ کبیر دادا نے تناوش کے ناک، کان، گلے، ہاتھوں، پاؤں وغیرہ کے لیے 2 3 زیور خریدے تھے۔ تناوش محجوب سی بیٹھی کبیر دادا کو خریداری کرتے دیکھتی رہی۔ بل دے کر کبیر دادا نے لاکھوں روپے کا چیک کاٹ کر بے پرواہی سے جیولر کی طرف بڑھا دیا۔ وہاں سے وہ اسے دوسری مارکیٹ میں لے آیا۔ میک اپ کا سامان اور پھر سینڈل وغیرہ خریدنے کے بعد وہ کپڑوں کی دکان میں پہنچے۔ تناوش شیشے کے سامنے کھڑی ٹخنوں تک آتی قمیص کو دیکھ رہی تھی اور کبیر دادا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی، السلام علیکم سر۔ ایک نوجوان لڑکی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کبیر دادا کو تھوڑی شناسا نظر آئی، مگر اسے یاد نہ آ سکا اسے کہاں دیکھ چکے ہیں۔ جی میں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ سر میرا خیال ہے آپ مجھے بھول گئے ہیں، میں نے اس دن آپ کو کپڑوں کے انتخاب میں مدد دی تھی اور آپ نے مجھے ایک سوٹ تحفے میں دیا تھا۔ اوہ سوری، کبیر کو فوراً یاد آ گیا۔ کوئی بات نہیں سر۔ کبیر دادا کی یاد نہ رکھنے پر اسے ہلکی سی مایوسی ہوئی تھی، شاید کبیر دادا کی طرف سے ملنے والے سوٹ کو اس نے کسی اور نظر سے دیکھا تھا۔ اچھا وہ سوٹ اس کے لیے تھا؟ کبیر دادا نے شیشے کے سامنے کھڑی تناوش کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ لو جسمانی لحاظ سے آپ کی طرح ہی لگتی ہے نا۔ وہ لڑکی تناوش کی طرف گھوم گئی۔ اس نے بھی کبیر دادا کے ساتھ ایک لڑکی کو کھڑے دیکھ لیا تھا۔ ایک لہجے میں اسے شاپنگ کرنا بھول گئی تھی، وہ بس اسی جانب گھورتی رہ گئی۔ کبیر دادا کو خطرہ محسوس ہوا اور وہ اس لڑکی کو بولا، آئیں آپ کا تعارف کرا دوں۔ جی سر۔ تناوش کو دیکھتی وہ لڑکی مزید بجھ گئی تھی۔ تناوش، اس لڑکی نے اس دن لباس خریدنے میں میری مدد کی تھی، مجھے تو تمہارا ناپ ہی نہیں معلوم تھا۔ گہرا سانس لیتی ہوئی وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکریہ باجی۔ اور ساتھ ہی اس نے کبیر دادا کو اتنی سخت نظروں سے گھورا کہ وہ بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچھا سر میں چلوں گی۔ تناوش کو سر کے اشارے سے آداب کرتی ہوئی اس نے گویا کبیر دادا سے جانے کی اجازت مانگی۔ شکریہ بہن، کبیر دادا نے فوراً کہا، وہ کہ نکھیوں سے تناوش کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے جاتی وہ بولی، بہتر ہوگا یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو کر کپڑے پسند کرنے میں میری مدد کریں۔ جی بیگم صاحبہ۔ ہونٹوں پر ہنسی بکھیرتا وہ اس کے قریب ہو گیا۔ زہر لگ رہی ہے یہ ہنسی۔ تناوش کا موڈ اب تک بگڑا ہوا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا یار؟ کچھ بھی نہیں خریدوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ تناوش رونے پر تیار ہو گئی تھی۔
میں نے سب کے سامنے باہوں میں بھر لینا، کبیر دادا نے دھمکی دی۔ باہوں میں بھر لینا ہے؟ اسے چڑھاتی ہوئی وہ دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اچھا یہاں سے ہوٹل پر چلیں گے، رات کا کھانا باہر ہی کھا کر لوٹیں گے۔ اسے خوش کرنے کے لیے کبیر دادا نے تجویز پیش کی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رات کا کھانا گھر میں کھائیں گے، آج ایک مہمان کو بھی بلایا ہے اور رات خالہ خصوصی کھانا تیار کرنے کا بتا کر آئی تھی۔ واہ، مہمان بھی بلانا شروع کر دیے۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو منع کر دیتی ہوں۔ تم بہانے سے لڑنے کی راہ کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہہ کر وہ دوبارہ ہینگر میں لٹکے مختلف اقسام کے کپڑے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ خریداری کر کے وہ باہر نکل آئی۔ کار کی اوپری نشست اور ڈگی سامان سے بہہ گئی تھی۔ تم خفا سی لگ رہی ہو، اسے خاموش دے کر کبیر دادا پوچھنے لگا۔ وہ منہ بناتی بولی، اگر میرے بس میں ہو تو آپ کے چہرے پر تیزاب پھینک دوں۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لڑکیاں یوں آپ کو آگے پیچھے گھومیں۔ آپ کو محبت سے دیکھنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ وہ ہنسا۔ تو تیزاب سے تو تمہارے دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ وہ عارفتگی سے بولی، مجھے آپ ہر شکل ہر حالت میں قبول ہے۔ ویسے دوسرا دن ہے، تمہارے تیور کچھ بدلے سے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولی، اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ لو، نیا الزام بھی آ گیا۔ کبیر دادا نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ ہاں، کھسک کر تناوش نے اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ جب ایک عورت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے، اس کے سارے لاڈ اور ناز نخرے برداشت کرتا ہے، تب عورت شوہر کے دل میں موجود اپنی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کبھی کبھی ہٹ درمی اور بے جا ضد پر بھی اتر آتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی ہٹ درمی اور بے جا ضد تسلیم کی جائے گی۔ خواہ مخواہ غصہ بھی دکھاتی ہے، اور اس کا مطلب شوہر کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لاڈ کر رہی ہوتی ہے، اپنے اختیارات کی آخری حد جان رہی ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کی پھینک کو مروڑا۔ اف، پھر وہی حرکت؟ تناوش نے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے تھپڑ رسید کیا۔ جتنی بڑی بڑی اور فلسفیانہ باتیں کر رہی ہو اتنی سیانی نظر تو نہیں آتی ہو، کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرائی۔ اگر سیانی نہ ہوتی تو کبیر کو چنتی؟ یہ بھی خوب رہی، کہتی ہوئے کبیر دادا نے پھول بیچنے والے بچے کے پاس کار روکی، تناوش کے لیے گجرے خرید کر اس کی ریشمی کلائیوں میں پہنایا اور آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچتے کبیر دادا صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ تناوش نے سب سے پہلے اس کے لیے چائے بنائی اور پھر تمام سامان کو الماریوں میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ کبیر دادا اسے کام کرتے دیکھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ سامان کی ترتیب سے فارغ ہو کر تک شام کی اذان ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے شیشے کی میز کے ساتھ 2 تپائیاں ملا کر رکھیں اور راحت خالہ کے ساتھ مل کر میز پر کھانا لگانے لگی۔ مہمان کو تو آنے دو، کبیر دادا نے اسے ٹوکا۔ مہمان بس پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ رکے بغیر کام میں لگی رہی۔ کھانا لگا کر وہ باہر نکلی اور چند منٹ لگا کر جب واپس آئی تو پاشا اس کے ہمراہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی کبیر دادا کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم لوگ کھانا کھاؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ جہاں بھی جانا ہے کھانا کھا کر چلے جانا۔ تناوش نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تمہیں کہا نا ضد نہیں کرتے، پاشا نے اسے ڈانٹا۔ میں ضد کروں گی اور خدا کی قسم آپ نے کھانا نہیں کھایا تو نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ کبھی آپ کا کوئی تحفہ قبول کروں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کبیر دادا جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اب خواہ مخواہ بھیا سے خفا ہو رہے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا نا؟ کیا انہیں میری عزت عزیز نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی میں گھر جا کر رہتی رہی ہوں، کبھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ اور یاد ہے نا شادی کے پہلے دن ہی مجھے خاور شیخ اغوا کر کے لے گیا تھا، بتائیں اس وقت کس کی غلطی تھی؟ کبیر دادا اس کی بات کے جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ تناوش پاشا کو آنکھ مارتی ہوئی کہنے لگی، اچھا بھیا آپ انہیں معذرت بولیں۔ پاشا منہ بناتے ہوئے بولا، ایسے رویہ دکھا رہا ہے گڑیا، تم بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اگر یہ دادا ہیں تو تمہارے بھیا بھی ایک گینگ کا سربراہ ہے اور تمہارا بھائی کسی سے معافی نہیں مانگا کرتا۔ تیری تو؟ کبیر دادا ایک دم اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ معافی، معذرت، غلطی ہو گئی دادا۔ پاشا نے فوراً کان پکڑ لیے تھے۔ پلیز اب میری چھوٹی بہن کے سامنے تو کچھ نہ کہیں۔ اس کا انداز دیکھتی ہوئی تناوش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بڑے ڈھیٹ ہو۔ کبیر دادا بھی ہونٹوں پر کھسیانی مسکراہٹ لیے بیٹھ گیا۔ دیکھا تمہیں کہا تھا نا اوپر سے یہ رویہ دکھا رہے ہیں۔ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ بھیا بیٹھ جائیں۔ تناوش کبیر دادا کے پہلو ہی میں بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد وہ سب چائے پی رہے تھے جب انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ پاس پڑے فون کا اسپیکر پاشا نے آن کر دیا۔ عظیم بات کر رہا تھا۔ وہ ساحل والے اڈے پر کسی مسئلے کی بابت بتا رہا تھا جس کے حل کے لیے کبیر دادا کا تھوڑی دیر کے لیے جانا ضروری تھا۔ بات ختم ہوتی کبیر دادا پاشا کو مخاطب ہوا، یار میرا خیال ہے تم جا کر دیکھ لو۔ پاشا سے پہلے تناوش نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بھیا نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا۔ کبیر دادا کے چہرے پر تو جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ قابو کیا۔
پاشا کو بھی کبیر دادا کی حالت نظر آ گئی تھی، مگر تناوش ایسا کہہ کر برتن سمیٹنے لگی تھی، اس لیے وہ کبیر دادا کی کیفیت سے بے خبر تھی۔ پاشا جلدی سے بولا، ٹھیک ہے دادا، میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں، تم اپنا آرام مت خراب کرو، میں جا رہا ہوں، عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے کبیر دادا اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش نے حیرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور پھر برتن چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ بات تو سنیں، اس نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکے بغیر چلتا گیا۔ جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے، وہ اس کی بے رخی کو نظر انداز کیے بولتی رہی۔ گاڑیاں لگی ہوئی تھیں، اس کے بیٹھتی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور پھر اس کی کار گیٹ سے نکل گئی۔ وہ اس کی ناراضی کو سوچتی رہ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پاشا کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ جی بھیا، کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس طرح نہیں کہتے بے وقوف، اسے واپس لوٹتے دیکھ کر وہ خوابگاہ کے دروازے پہ رک گیا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے بھیا؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ کبیر دادا کی بے رخی وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ نہ تو اس نے تناوش کو دعا پڑھنے کا موقع دیا تھا، نہ اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ جب وہ مجھے بھیج رہے تھے تو تمہیں اپنے بھیا کے آرام کی اتنی بھی فکر نہیں ہونا چاہیے تھی بگلی، اور اب رونے نہ بیٹھ جانا، آ جائیں گے تھوڑی دیر تک۔ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت مارتا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بجھے دل سے برتنوں کی طرف بڑھی۔ اسی وقت خالہ بھی باورچی خانے سے نکل کر اس کے پاس آئی اور برتن سمیٹنے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ برتن راحت خالہ کے پاس باورچی خانے میں چھوڑ کر وہ خوابگاہ میں لوٹ آئی۔ راحت خالہ کے ساتھ گپ شپ کبھی اس کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چند لمحے بیٹھ کر وہ اسے کال کرنے لگی۔ کال جاتی صوفے پہ پڑا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ وہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ گیا تھا۔ وضاحت کرنے کا تو موقع دیا کرے نا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور پھر کسی خیال کے آتی وہ مسکرانے لگی۔ دیکھ لینا، واپس آ کر آپ کی ناراضی فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ پورا اعتماد انداز میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ساحل والے ٹھکانے تک وہ گویا آگ کے انگاروں پر لوٹتا ہوا گیا تھا۔ وہ تو اس کی قربت کے بہانے تلاشا کرتی تھی، اس کے گھر سے نہ نکلنے کے مناجات کیا کرتی، اور اب اپنے منہ بھولے بھائی کے آرام کے لیے اس کی محبت کو ٹھوکر لگا دی۔ ساحل والے اڈے پر چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا۔ اڈا انچارج کے ساتھ 2 کارکنوں کا جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ اس کے حکام کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ 2-3 اور آدمی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بیچ میں پڑ کر جھگڑے کو رکوا دیا تھا اور فوراً عظیم کو اطلاع کی تھی۔ اس طرح کے جھگڑے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے۔ کبیر دادا نے وہاں پہنچتے ہی دونوں فریقوں کی بات سنی۔ غلطی اڈا انچارج کی تھی۔ فوراً ہی اسے اڈا انچارج کے عہدے سے معزول کر کے اس نے اندرون شہر کے ایک اور اڈے پر بھیج دیا اور اڈا انچارج کسی دوسرے کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ خواہ مخواہ وہاں پہ موجود اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ باری باری تمام اڈوں پر چکر لگانے لگا۔ اس دوران اس نے کافی کام نپٹائے، مگر بے دھیانی اور بے دلی سے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اور کوئی بھی جگہ اس کے دل میں بھرے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک انوکھا احساس ہے۔ چاہنے والے کی طرف سے تھوڑی سی بے توجہی، تھوڑی سی بے نیازی بھی انسان کو سخت بے چین کر دیتی ہے۔ تناوش نے اس پر کسی کو ترجیح دی تھی، چاہے دوسرے سے اس کے رشتے کی نوعیت کچھ بھی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سب سے آخر میں وہ جوا خانہ میں پہنچا تھا۔ وہاں سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھیں۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی اس نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ تناوش کو قریب نہیں آنے دے گا۔ کار کے مخصوص جگہ پہ رکتے ہی وہ نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دروازے پہ نہیں آئی تھی، اب میرے بغیر اسے نیند بھی آ جاتی ہے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شوق کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سرخ گٹڑی کی صورت بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی تھی۔ ایک دم اس پہ حقیقت کا انکشاف ہوا اور اس کا دل ندامت سے بھر گیا۔ نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اس کے کانوں میں تناوش کی بے چینی بھری آواز گونجی۔ یقیناً وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بھیج کر تیار ہونا چاہتی تھی۔ یوں شوہر کے سامنے تیار ہونے اور شوہر کے آتے پر تیار بیٹھا ہونے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ایک بار پھر وہ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کا دل توڑ بیٹھا تھا، اور اب یہ ناممکن تھا وہ اسے خفا نہ ہوتی۔ اسے بس اونگ ہی آئی ہوئی تھی۔ کبیر دادا کے بیڈ پہ ٹکتے ہی وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے ندامت بھرے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو چندا، ناراضی سے بھرا ہوا گیا تھا اور اب ندامت سے لبریز ہوں۔ تمہارا کسی اور کے لیے فکر مند ہونا، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور قسم سے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا انعام دینے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ منہ دکھائی لینے سے پہلے تو نہ میں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں اور نہ آپ کی بات کا جواب دے سکتی ہوں۔ تناوش کی آواز میں شامل شوخی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ذرا بھر بھی خفا نہیں تھی۔ منہ دکھائی؟ کبیر گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے پاس ایک پرانا سا چاندی کا چھلا تھا۔
اس کا دایاں ہاتھ تھام کر انگوٹھی والی انگلی میں چھلا ڈالتی ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، شاید تم یہ تحفہ اپنی شایان شان نہ لگے، مگر یہ میرے لیے اپنے پاس موجود تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ اتنے اونچے مقام کے قابل تو میں نہیں ہوں، تناوش کی جذبات سے بوجھل آواز ابھری۔ بھول ہے تمہاری، کہتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکائیں اور پھر پلکوں کی چلمن ہولے ہولے لرزتے ہوئے اٹھی۔ سیاہ آنکھوں کو کاجل کی ڈوری نے دو آدھا کر دیا تھا۔ قدرتی گلابی ہونٹوں کو سرخی نے مزید لال کر کے دیکھنے والے کو حواس کھونے کا بہانہ دے دیا تھا، اور پھر ناک کا چمکتا کوکا، کانوں میں نگینے جوڑے ٹاپس، ماتھے پہ سجی بندیا، گلے میں جھولتا سچے موتیوں کا ہار، کلائیوں میں کھنکھناتی کانچ کی چوڑیاں۔ وہ خالی ہاتھ اتنی خطرناک تھی، اب تو وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا بس مبہوت ہو کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ اب نظر ہی نہ لگا دینا۔ کافی دیر تک بھی جب کبیر دادا کے ہونٹوں سے کوئی الفاظ ادا نہ ہوئے تو حیا آلود لہجے میں بول پڑی تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یقیناً میں بہت گنہگار انسان ہوں اور میرے پلے کوئی نیکی بھی نہیں ہے، پھر تم کس حساب سے مجھے ملی ہو؟ میں نہیں، آپ مجھے ملے ہیں جناب، شوخی بھرے لہجے میں کہتی ہوئی وہ کھسکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی، کافی دیر کی بیٹھی ہوں، سخت تھکن محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں تو سو رہی ہوں، آپ بے شک بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، میں تو بقیہ رات اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، وہ جذب کے عالم میں کہنے لگی۔ اور ہاں، آپ جو سوچتے رہے تھے نا کہ مجھے بھیا یا کوئی اور رشتہ آپ سے زیادہ عزیز ہو سکتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ امی جان پیاری ہیں، اتنی کہ شاید ہی کسی کو اپنی ماں اتنی پیاری ہو، لیکن میں جب بھی اپنے دل میں موجود ان کی اور آپ کی محبت کو تولتی ہوں نا تو ہمیشہ آپ والا پلڑا جھک جاتا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ مجھے پیارے ہیں، کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں بس اپنی تقدیر سے شاکی رہی، خود کو سبز قدم اور بدبخت سمجھتی رہی، لیکن جب سے آپ نے محبت کا اعتراف کیا، یقین مانے خود سے خوش قسمت پوری دنیا میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ مگر مجھ سے تو خوش قسمت نہیں ہوں، کبیر دادا اس کے چہرے پہ جھکتا ہوا بولا۔ ہوں وہ ہر درمی سے تکرار کرنے لگی۔ اچانک صوفے پہ پڑا اس کا موبائل فون بجنے لگا، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تناوش بولی، پہلے بھی کافی گھنٹیاں آ چکی ہیں مگر میں نے وصول نہیں کی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس کا سر تکیے پہ منتقل کرتا ہوا وہ موبائل فون کی جانب بڑھ گیا۔ بابر حیات کی طرف سے کال کی جا رہی تھی۔ کال وصول کرتے ہوئے بولا، خیر تو ہے بابر صاحب؟ بالکل بھی خیر نہیں ہے کبیر دادا، ایس پی ضمیر حسین اوٹو قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ کب، کیسے، اور کچھ پتہ چلا کس کا کام ہے؟ 11 بجے گولی ماری گئی ہے اور یہ کرنے والے کا نام کبیر دادا معلوم ہوا ہے۔ بابر حیات نے اطمینان بھرے لہجے میں اس کے سوالوں کی ترتیب سے جواب پیش کیے۔ ہوش میں ہو نا؟ کبیر دادا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ اس کی ناگواری کو خاطر میں نہ لاتی بابر حیات تفصیل بتانے لگا۔ اخلاق حسین شاہ کے 2 آدمی کسی کام سے ایس پی کے خفیہ ٹھکانے پر گئے تھے۔ اچانک وہاں کبیر دادا اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ انہوں نے وہاں پر موجود تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بس اخلاق حسین کا ایک آدمی گولی لگنے کے باوجود بچ گیا اور اس نے فوراً اخلاق حسین کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ اخلاق حسین شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موقع پر پہنچا۔ ایس پی کو مردہ پا کر اس نے مقامی تھانے دار کو بلا کر آپ کے حملے کو پولیس کا چھاپا ظاہر کیا۔ چھاپے کی قیادت ایس پی ضمیر حسین کے کھاتے میں ڈالی گئی، جو اس کارروائی میں شہید ہو گئے۔ باقی مرنے والے یوں بھی سرکاری آدمی نہیں تھے۔ ایس پی سے متعلق تمام مواد وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کام کرتے ہوئے شاہ جی نے تمام گینگز کے بڑوں کو فی الفور شہاب صاحب کے ٹھکانے پر بلایا، سوائے کاشف راجپوت، بہرام پاشا اور آپ کے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بیٹھک ختم ہوئی ہے، جس میں متفقہ طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے شمشیر دادا کو بلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تمام نے مل کر شمشیر دادا کو کال کرنے کی اور ان سے فی الفور پاکستان آنے کی درخواست کی۔ کل شمشیر دادا پاکستان پہنچ رہے ہیں اور یہ ساری تفصیل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کیس اچھے طریقے سے تیار کر لو۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہونے کے باوجود جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ ممنونیت سے بولا، شکریہ بابر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور ہاں، آپ کے خلاف بیان دینے والا زخمی آدمی ابھی تک زندہ ہے اور اسے اخلاق حسین نے کسی مخصوص مقام پہ چھپایا ہوا ہے۔ وقت آنے پر وہ اسے پیش کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی کال ریکارڈنگ بھی اس کے پاس ہے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ پولیس والوں کی جب موت آتی ہے تو وہ کبیر دادا سے پنگا لیتے ہیں۔ کبیر دادا نے ہنکار بھرنے پہ اکتفا کیا۔ کبیر دادا، تمام کو خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی اس بیٹھک میں ہونے والے فیصلہ آپ تک نہیں پہنچائے گا، اس لیے یاد رکھنا میری آج آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کبیر دادا کی ٹھیک ہے سنتے ہی اس نے خداحافظ کہتی ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتی وہ سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ اس ساری کارروائی میں اسے گہری سازش نظر آ رہی تھی۔ اس کی سوچوں میں تناوش کی آواز نے خلل ڈالا۔ وہ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی، خیر تو ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تناوش کی طرف دیکھتی پریشان کن سوچیں کہیں غائب ہو گئی تھیں۔ سرخ لہنگے میں وہ حوروں کے وجود پر
اس کی ایمان کو پختہ کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، جب تم میرے پاس ہو تو پریشانی کی جرأت کے قریب پھٹک سکے۔ اسے مسکراتا دیکھ کر تناوش کھل اٹھی تھی۔ کبیر دادا سارے اندیشوں کو دور جھٹکتا ہوا رب کی عطا کی ہوئی نعمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار کرنا، سانپ کو مار کر لاٹھی نہ ٹوٹنے دینا، آم کھا کر گٹھلیوں کے دام کھڑے کرنا اور لاٹھی والے کو بندوق دکھا کر بھینس چھین لینا۔ اخلاق حسین نے مختلف کہاوتوں کو اپنی چال بازی کے ساتھ جوڑتی ہوئی کہہ لگایا، کوئی شک نہیں شاہ جی کہ آپ تمام گینگز کے سربراہ بننے کے لائق ہیں۔ نوشاد افریدی نے اسے سراہا، میں اکیلا نہیں خان صاحب، تم میرا دایاں ہاتھ ہو، سچ کہوں تو تمہارے بن میں ادھورا ہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کبیر دادا پر ایس پی کے قتل کا الزام کیسے دھرو گے؟ یقین مانو ایسی کہانی جوڑی ہے کہ کبیر دادا خود بھی اپنی ذات پر شک کرنا شروع کر دے گا۔ اب بس شمشیر دادا کی آمد کا انتظار ہے، دیکھنا کیسے اس کے دماغ میں کبیر دادا کی رکھیل کے بارے میں غلط فہمی بھرتا ہوں، اور کبیر دادا بھی اسی صورت میں اس کے مقابل ہوگا کہ شمشیر دادا اس کی رکھیل پہ ہاتھ ڈالے، ورنہ تو وہ ہر سزا قبول کر لے گا۔ نوشاد نے پوچھا، شمشیر دادا کس وقت پہنچ جائے گا؟ سمندری راستے سے آ رہا ہے، مزید 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ استقبال کے لیے چلنا ہے کہ نہیں؟ اخلاق حسین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں شاب قصوری کو سب کچھ سنبھالنے دو، ہم بعد میں ملاقات کر لیں گے۔ نوشاد ندیدے پن سے بولا، آج کی رات تو سپنوں کی تکمیل کی رات ہے، امید ہے کل تک وہ رکیل اپنے بستر تک پہنچ جائے گی۔ ویسے مجھے لگتا ہے پہلے نمبر کے حصول کی کوشش میں اپنے درمیان بھی جھگڑا ہونے والا ہے۔ اخلاق حسین نے مکرو لہجے میں ہنسا، قرآن اندازی شاہ جی، پرچی ڈالیں گے۔ نوشاد نے فوراً جھگڑے کا حل پیش کیا، اس بارے تو تمہارے دماغ خوب کرتا ہے کام۔ صحیح کہا، اس افسرا کے خواب جانے کب سے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے کبیر دادا کی موت پر بیچاری دکھی تو ہوگی، پھر شمشیر دادا بھی تو اسے ادھموا کر کے ہی چھوڑے گا۔ اخلاق حسین نے دماغ میں بھری غلاظت اگلی۔ نوشاد فخریہ لہجے میں بولا، ایک بار خان کی محبت چکھ لی، پھر کسی کبیر دادا کی یاد اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی، اور جہاں تک شمشیر دادا کا تعلق ہے تو اتنی دور سے آ رہا ہے، ایسا انعام اس کا حق بنتا ہے۔ اخلاق حسین ہنسا، کبیر دادا بھی تو خان ہی ہے، کل تک ہے نہیں تھا ہو جائے گا۔ نوشاد نے دانت پیسے۔ اخلاق حسین نے زوردار کہکے کے ساتھ اس کی تائید کی تھی، ایک خوف میرے دماغ میں اب تک بقایا ہے، کہیں وہ بغیرت شمشیر دادا کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے اور اپنی رکھیل ایک رات کے لیے اس کے حوالے نہ کر دے۔ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اخلاق حسین اسے تسلی دیتا ہوا بولا، یقیناً تم کبیر دادا کی فطرت سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو، ہزار مخالفت کے باوجود میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کبیر دادا ایک غیرت مند شخص ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس لڑکی کی محبت میں سرتاپا ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے یہ خیال تو دل سے نکال دو کہ وہ شمشیر دادا کے ڈر کی وجہ سے اپنی چمک چلو اس کے حوالے کرنے پر تیار ہوگا۔ کبیر دادا کی موت، اس کی چمک چلو کا اپنے قبضے میں آنا اور اگلے چند ماہ کے اندر تمام گینگز کی سربراہی پر پیش کی مبارکباد۔ نوشاد افریدی نے شراب کا جام ہوا میں بلند کر کے اخلاق حسین کی طرف بڑھایا۔ سامنے سے اخلاق حسین نے بھی اپنا جام اس کے جام سے ٹکرا کر خیر مبارک کہا، اور دونوں نے گلاس کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے اخلاق حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور کرنا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے سوالیہ نظریں اس کی جانب گھمائیں، اور اخلاق حسین اسے نئی ہدایات دینے لگا۔ نوشاد اسے اتفاق کرنے کے انداز میں سر ہلاتا رہا۔ ساری رات وہ گپے ہانکتے رہے، تناوش کی بھولی بھالی معصوم باتیں، شوخ بری شرارتیں، ناز ادا اور نخرے کبیر دادا اس کی باتوں سے سیر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جانے کہاں کہاں کے قصے، کیسے کیسے واقعات اسے یاد آ رہے تھے۔ صبح کی اذان سن کر وہ وضو کرنے غسل خانے کی طرف بڑی، مگر جاتے ہوئے میری واپسی تک سونا نہیں کہہ کر گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ پھر اس کے قریب آ گئی۔ ایک بات کہوں، خفا تو نہیں ہوں گے؟ ٹھنڈا ہاتھ اس کے گالوں پر پھیرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہو بھی گیا تو کون سا تم خفا رہنے دینا ہے مس مصیبت کہیں گی۔ مترنم کہکے سے کبیر دادا کی سماعتوں میں رس کھولتی وہ مزید قریب ہوئی اور جھجکتی ہوئی کہنے لگی، اگر میں کہوں آپ نماز پڑھا کریں؟ داڑھی رکھ کر کسی مسجد کی امامت سنبھالنے کے بارے تم کب کہنے والی ہو؟ مسکراہٹ کبیر دادا کے ہونٹوں کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ خفا ہو گئے نا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میرے اعمال کے بارے میں جانتی ہو نا، میں ایک گینگسٹر ہوں، شرابی، قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نماز پھر بھی معاف تو نہیں ہو جاتی کیونکہ مسلمان بھی تو ہو؟ وہ بحث پہ اتر آئی تھی۔ تو جب آدمی جرم نہیں چھوڑ سکتا تو نماز کا فائدہ؟ نماز پڑھنا ایک مستقل حکم ہے اور جرم ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ کیا کسی عالم سے یہ سننا ہے کہ مجرم کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ زیادہ سے زیادہ نماز پر پہنچنے والا ثواب نہیں ملے گا، فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا نا۔ کیا مجھے سونے کی اجازت دو گی یا میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ اس نے ناگواری کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ اچھا، اس بارے سوچنا ضرور، باقی آپ کو سلانے کے لیے کنیز موجود ہے نا؟ مطمئن انداز میں کہتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں
گنگناتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ پتھر پر پہلی چوٹ لگا چکی تھی، اب یہ پتھر کی سختی پہ منحصر تھا کہ وہ کتنی چوٹیں سہ پاتا ہے۔ وہ کافی دیر سے جاگے تھے، دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ناشتے کے لوازمات ہی منگوائے تھے۔ ان کے ناشتے کرنے دوران ہی پاشا دستک دے کر اندر آیا۔ آئیں بھیا ناشتہ کریں، اسے دیکھتی تناوش نے دعوت دی۔ ناشتہ کیا، میں کھانا بھی کھا چکا ہوں، صرف چائے لوں گا۔ نشست سنبھالتے ہی اس نے تھرمس سے اپنے لیے علیحدہ چائے انڈیلی اور کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی دیر سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، مجھے رات ہی کو پتہ چل گیا تھا۔ پاشا کے انداز ہی سے اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ ایس پی کی موت کا بتانے لگا۔ رات کو آپ کافی دیر سے لوٹے تھے؟ ہاں، دن کو کچھ کام رہ گئے تھے، لگے ہاتھوں وہ بھی نپٹا دیے، باقی اسے میں نے قتل نہیں کیا۔ جانتا ہوں، میں عظیم وغیرہ سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا کون ہے؟ میری بلا سے کوئی بھی ہو، کبیر دادا نے بے پرواہی سے کہا۔ شمشیر دادا تھوڑی دیر تک کراچی پہنچنے والا ہے، پاشا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ ایک دم تناوش کی آنکھوں میں دیو نما حبشی کی شبیہ نمودار ہوئی، جسے ویڈیو میں کبیر دادا شمشیر دادا کے نام سے پکار رہے تھے۔ جانتا ہوں، مگر بلانے والوں کے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ دیکھ لیں، آپ شمشیر دادا کی اکھڑ طبیعت سے تو واقف ہی ہیں، اگر انہوں نے پہلے ہی اس کے کان بھر دیے تو کیا ہوگا؟ تو تھپڑ ہی لگائے گا اور خون بہا ادا کرنے کا کہے گا، اس کے علاوہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کبیر دادا اس مسئلے کو کوئی اہمیت دینے پہ تیار نہیں تھا۔ پاشا میں نے خیز لہجے میں بولا، آپ اصل بات بھول گئے ہیں یا نظر انداز کرنے پہ تلے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبیر دادا کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ پیاری بہنا، ایک پیالی کافی کی مل جائے گی؟ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا، جو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی لائی بھیا، وہ خوشی دلی سے مسکراتے ہوئے اٹھ گئی، لیکن اس کے دماغ میں بے چینی ضرور دوڑ گئی تھی۔ اتنی بچی نہیں تھی کہ پاشا کے مقصد کو نہ پہنچتی۔ تناوش کے کمرے سے نکلتی وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوا، اگر شمشیر دادا تمام کے سامنے آپ کی توہین کرتا ہے، تپڑ مارتا ہے، پٹائی وغیرہ کرتا ہے، کیا آپ منہ کھولیں گے؟ کبیر دادا کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ممکن ہی نہیں ہے، وہ میرا استاد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پھینٹی لگا کر وہ چند کروڑ تاوان ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ بالکل ہی نہیں۔ کبیر دادا کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔ تو جن لوگوں نے اتنی بڑی سازش تیار کی، 2 سربراہوں کو قتل کرایا، کیا ان کا یہی منصوبہ ہوگا کہ شمشیر دادا آئے اور کبیر دادا کی پٹائی کر کے چلا جائے، جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کبیر دادا کو شمشیر دادا کے تھپڑ کھانے میں کوئی بےزتی یا توہین کا احساس نہیں ہوتا؟ کبیر دادا نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہا۔ کیونکہ آپ کے دماغ میں گڑیا بسی ہے، میرے اندیشے بالکل ٹھیک ہیں، گڑیا کی محبت نے آپ کے دماغ کو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ کبیر دادا بیزاری بھرے لہجے میں بولا، بکواس نہ کرو یار، وسیع الدین کی موت کے ساتھ ہی میں نے سارے معاملے پر تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ وہ واقعی بے قصور تھا، اس نے گڑیا کو اغوا نہیں کرایا تھا، اور جس نے بھی اغوا کرایا اس کا مقصد آپ کے ہاتھوں پھانسی ہتھچٹ کو قتل کرانا تھا۔ گڑیا کو وہاں مخصوص نشہ دے کر پہنچایا گیا، اور جس وقت پھانسی وہاں پہنچا گڑیا اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ اس بیچاری نے سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح کوئی لڑکی وہاں لائی گئی ہے۔ میں نے گڑیا سے پوری تفصیل پوچھی ہے، اور اس سے میں نے یہی نتیجہ خاص کیا ہے کہ وسیع الدین کو پھانسا گیا ہے۔ اس کا انداز گڑیا کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہو، پھر آپ اسے قتل کر کے وہاں سے باہر نکل آئے، اور جس آدمی نے آپ کو اطلاع دی تھی اسے بھی قتل کر کے وہیں پھینک دیا گیا تاکہ آپ پہ الزام لگایا جا سکے۔ اب یہ سوال کہ اس معاملے میں پھانسی کو کیوں چنا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شمشیر دادا کا رشتہ دار ہے، اور اس کی وجہ سے شمشیر دادا کو زیادہ غصہ آنا تھا۔ اب ایس پی کے قتل کو لے لیں تو اس میں بھی گڑیا کا نام کسی نہ کسی کے حوالے سے آ گیا ہے۔ ایس پی نے گڑیا کی توہین کی کوشش کی اور اپنی عزت خراب کرا بیٹھا، لیکن منصوبہ بنانے والوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایس پی ہی کو کھڈے لائن لگا دیا۔ مان لیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نوشاد افریدی اور اخلاق حسین پیش ہیں، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں؟ پاشا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، آپ کی موت۔ گویا وہ شمشیر دادوں کے ہاتھوں مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ ہاں، پاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیر دادا نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، کم از کم اتنا مجھے یقین ہے کہ شمشیر دادا مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ پاشا نے میں نے خیز لہجے میں پوچھا، اگر آپ شمشیر دادا کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو کیا ایسا ناممکن ہے؟ میں شمشیر دادا کے مقابل آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ درست کہا، لیکن اگر اس نے گڑیا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنا چاہا تو آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ عورتوں کے بارے شمشیر دادا کی شہرت کتنی خراب ہے، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تمام گینگسٹر کے سربراہ ابھی تک گڑیا کو آپ کی بیوی کا درجہ نہیں دیتے، اور اس کی وجہ ہے آپ کا شہاب قصوری کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ آپ نے یہ نکاح نظریہ ضرورت کے تحت پڑھایا ہے۔ یعنی نکاح کا مقصد بس گڑیا کو آگے کا فکرہ پاشادہ نہیں کر سکا تھا۔ لمحہ بھر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد کبیر دادا نے پرخیال لہجے میں تجزیہ کیا،
شمشیر دادا مجھے سزا دینے کے لیے سارے مسئلے کی جڑ یعنی تناوش کا مطالبہ کرے گا. میں انکار کر دوں گا اور اس کے بعد 2 + 2 4 کی طرح ساری کہانی واضح ہے. پاشا نے کہا. اب حقیقت تک پہنچ گئے ہیں. حل بتاؤ. کبیر دادا کے چہرے پر چھائی گمبھیرتا اس کی پریشانی کا اعلان کر رہی تھی. بالکل آسان ہے. شمشیر دادا کی واپسی تک گڑیا کو منظر عام سے ہٹا دو. تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی کام نہیں کرنے لگا؟ کبیر دادا کے چہرے پہ موجود پریشانی خوشگوار مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی. نوازش. پاشا آداب کہنے کے انداز میں ماتھے کی طرف ہاتھ لے جانے لگا. کہاں بھیجیں؟ پاشا نے جواب دیا. کہیں بھی 2-3 محافظ ساتھ بھیج دیں, کسی ایسے مقام پر جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے. میرا خیال ہے باقر رخسار کو ساتھ بھیج دیتا ہوں. باقر کا تعلق حیدرآباد سے ہے, وہیں اس کے گھر 2-3 دن رہ لے گی. اگر گفتگو کا موضوع میں ہوں تو یقیناً میرا جواب نہ میں ہوگا. ٹرے میں کافی کی پیالیاں سجائے اندر آتی تناوش نے کبیر دادا کے الفاظ سن لیے تھے اور جواب دینے میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی. جلدی اپنا مختصر سا سامان بیگ میں ڈال کر تیار کر لو. کوئی بحث تکرار نہیں سنوں گا. بس 2-3 دن کی بات ہے, پھر واپس آ جانا. تناوش کی آنکھوں میں نمی ابھری اور وہ منہ بسورتی ہوئی بولی. میں نے رونا شروع کر دینا. پاشا کافی کی پیالی اٹھا کر خوابگاہ سے باہر نکل گیا. یقیناً میاں بیوی تنہائی میں زیادہ کھل کر ایک دوسرے کو قائل کر سکتے تھے. قریب آؤ. کبیر دادا نے اسے پاس بلایا. فوراً اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتی ہوئی تناوش نے سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا. آپ کے بغیر میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا. 2-3 دن کیسے گزریں گے؟ تمہارے بنا ہر لمحہ مجھ پر قیامت بن کے گزرتا ہے میری جان, مگر کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں. بس اتنا جان لو کہ تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا رشتہ باقی رہنا. اب نہ کوئی سوال, نہ تکرار اور نہ رونا دھونا. بس چپ چاپ مختصر سا سامان سمیٹو. اگلے آدھے گھنٹے میں تم حیدرآباد جا رہی ہو. کبیر. درد بھری سسکی تناوش کے منہ سے برآمد ہوئی. کبیر کی جان, اگر تم نے ایک بھی آنسو بہایا تو خفا ہو جاؤں گا. مگر آنسو اختیاری تو نہیں ہوتے کہ وہ روک لیتی. کبیر دادا نے اسے اپنے ساتھ بھینچتے ہوئے کہا. اچھا پکا وعدہ رہا. جب تم واپس آؤ گی نا تو تمہارے ساتھ نماز پڑھا کروں گا. تناوش کی رونی صورت پر حیرانی بھرا تبسم ابھرا. 5 کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا. جس نماز کے وقت تمہارے پاس ہوا بس وہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے, لیکن رات کو کال پر بات کریں گے؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا. ہاں, ساری رات بات کروں گا. مجھے بھی تو نیند نہیں آئے گی اپنی دلہن کے بغیر. اور تناوش گفتگو کا سہارا لیے بغیر دل میں مچلتے جذبات کا اظہار کرنے لگی, اور جذبات کی شدت سے تو کبیر دادا کا دل بھی بھرا تھا. محبت کرنے والوں کے لیے سب سے مشکل گھڑی دور جانے کی ہوتی ہے, چاہے وہ دوری عارضی ہو یا دائمی. گھنٹہ بھر بعد وہ ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ کار کی اکبی نشست پر بیٹھ چکی تھی. وہ کالج کی یونیفارم میں تھی. بیگ میں اس نے پرانے کپڑوں کے جوڑے ہی رکھے تھے, کیونکہ وہ جس کو دکھانے کے لیے سجنا چاہتی تھی, جب وہی پاس نہیں تھا تو سنورنے کا کیا فائدہ. کمرے سے نکلتے وقت جانے وہ کیا کیا پڑھ کر کبیر دادا پر پھونکتی رہی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر باقر اور اس کے ساتھ رخسار بیٹھا تھا. دونوں مسلح تھے. وہ الہی بخش ڈرائیور والی سفید کار ساتھ لے جا رہے تھے. کوٹھی سے نکلنے تک کبیر دادا تناوش کو دیکھتا رہا. اس کی سوگوار نظریں بھی کبیر دادا کے چہرے پہ گڑی تھیں. تناوش کو رخصت کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا. پاشا اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور پھر وہ وہیں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے جب شہاب کسوری کی گھنٹی آ گئی. وہ کبیر دادا کو رات کی دعوت پر ماں فیملی مدعو کر رہا تھا. اس کے کہنے کے مطابق وہ دعوت شمشیر دادا کی آمد پر دی جا رہی تھی. وہ خوش باشی سے بولا. ضرور کسوری صاحب, شام کو حاضر ہو جاؤں گا. کبیر دادا کے بعد شہاب کسوری کی کال پاشا کو بھی وہیں بیٹھے ملی تھی. پاشا کھانستا ہوا نئی آواز میں بولا. کسوری صاحب, میں تو موسمی بخار کے قبضے میں ہوں, شاید حاضر نہ ہو پاؤں. اگر میری معذرت قبول کر لیں تو مہربانی ہوگی. شمشیر دادا کسی خاص مقصد سے تشریف لا رہے ہیں. بہرحال زیادہ ضرورت پڑی تو آپ کو بعد میں بلوا لیں گے. شکریہ کسوری صاحب, میں کوشش کروں گا کل صبح شمشیر دادا سے ملاقات کا شرف حاصل کر لوں. اور کسوری نے رابطہ منقطع کر دیا. بات ختم ہوتی کبیر دادا نے پوچھا. بہانہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کی درگت بنتے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں. آپ نے چپ چاپ شمشیر دادا کے تھپڑ کھاتے رہنا اور میں غصے میں اپنا آدھا خون خشک کر لوں گا. یہ بھی ممکن ہے کوئی اور بے وقوفی کر بیٹھوں, اور اس دیو کے سامنے آپ بھی آنکھ نہیں اٹھا سکتے. میں تو شاید اس کے ایک تھپڑ سے ہی جان بر نہ ہو سکوں. کبیر دادا کھلکھلا کر ہنسا. کافی سمجھدار ہو گئے ہو. اچھا جی, تو ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ. اور وہ بڑا زبردست کھیل رہا ہے اخلاق حسین اور نوشاد افریدی, دونوں ہی. مجھے لگتا ہے ان دونوں کی بھی آخر میں لڑائی ہو جائے گی, کیونکہ کام ہی ایسے ہے نا, گندے کام. وہ اپنے دوستوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے, تو وہ تو سب صحیح ہے. اور کبیر کسی بات کو کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا. مطلب تھوڑا سا تو سیریس لو, تھوڑا سا تو کوئی اپنے کسی بندے کو بھیجو کہ کوئی معلومات لے کر آئے. نہیں, وہ اپنی نبا نبی بنے ہوئے ہیں. اس کو اپنی گڑیا چندہ وہ اس کے ساتھ ہی بس لگا ہوا ہے. یار یہ کیا بات ہوئی.
تو یہ کچھ زیادہ ہی ان کا سین آن ہو گیا، اتنا بھی نہیں ہوتا اب کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ امی سے بھی آپ مجھے زیادہ عزیز ہیں بھائی، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، شاید ہوتا ہوگا پتہ نہیں، پر مجھے نہیں لگتا ایسا ہوتا ہے۔ میں نے ابھی تک ایسا کوئی ناول نہیں پڑھا جس میں اتنا بندہ گوٹے گڈھے تک ڈوبا ہوا ہو، کیا کہتے ہیں، گٹے گوڑے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کچھ زیادہ ہی نبا نبی بن گئے ہیں، حالانکہ چلو لڑکی کی تو عمر ہے، وہ 35 سال کا یار مرد ہے، وہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اچھا ہے، چلیں جی۔ اور یہاں پر ان کو چلو سمجھ آ گئی ہے سازش کی، اور سازش سارے سمجھ جاتے تو اچھی بات تھی۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ پاشا بڑا اچھا بندہ ہے، میں پہلے ویسے ہی اس کو کوس رہی تھی، بڑا سمجھدار زبردست بندہ ہے۔ خیر اس نے اس کو روانہ کر دیا، وہ خیریت سے پہنچ بھی جائے نا، وہ جو اس کی ہر کوئی ان کی ایک تو نگرانیاں کروا رہا ہوتا ہے، تو وہ نگرانی سے بچ جائے، ہوپ سو۔ اب اس کی 2 ہی ایپیسوڈز اور آئیں گی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو، اور اس کے علاوہ بس مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔